السلام علیکم. ناولز فار ایور میں خوش آمدید. ناول منیارم جس کی رائٹر ہے مہا گل، اس کی آج میں 8ویں ایپیسوڈ پڑھنے جا رہی ہوں اور میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں. میں نے بہاروں کے سنگ سنگ ناول کی 6ٹھی ایپیسوڈ دیکھی، اس کے بعد 7ویں دیکھی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اتنا میں نے چھوڑ کیسے دیا. مطلب یا پھر تو ایسے ہوا ہے کہ ایڈیٹنگ کے دوران ہی کچھ مسٹیک ہوئی ہے، یا پھر میں نے اس کا پارٹ ریکارڈ کیا ہے جو میں اپلوڈ نہیں کر سکی ہوں. مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ وہ حصہ میں نے ریکارڈ ضرور کیا ہے. میں نے خود اپنی طرف سے کچھ چھوڑا نہیں ہے. یا تو وہ ایڈیٹنگ میں غلطی ہوئی ہے یا پھر وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا ہے. تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. ناول بہاروں کے سنگ سنگ کس وجہ سے اتنا وہ میں مس کر چکی ہوں، تو اس کے لیے میں ایکسکیوز کرتی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کیسے وہ اتنا زیادہ گیپ آ گیا ہے کہ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں سے میں شروع نہیں کر پائی تھی. حالانکہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے، ایسا نہیں ہے، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کی ریکارڈنگ نہ کروں. مجھے یاد ہے میں نے اگلا سارا حصہ پڑھا تھا، میں نے ریکارڈنگ کی ہے. اب آگے کیا ایشو ہوا ہے مجھے نہیں آئیڈیا. اب تو کافی دن بھی ہو گئے ہیں اور میں ایک ساتھ ہی ریکارڈنگ کرتی رہتی ہوں تاکہ میں ایک ساتھ ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں. اور میں نے اتنے زیادہ ناولس ابھی تک اپلوڈ کیے، کسی بھی ناول میں ایسا نہیں ہوا ہے. یہ فرسٹ ٹائم تھا اور پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے. تو خیر اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یا پھر تو دوبارہ پڑھ دوں یا پھر ایسے ہی اس کو چھوڑے رکھوں. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا وہ دوبارہ سے سننا چاہ رہے ہیں، کیا کروں، یا پھر ایسے ہی ایز اٹ از رہنے دوں، کیونکہ پھر آگے تو آپ لوگوں نے اس کے پارٹس پڑھ لیے ہوں گے، سن لیے ہوں گے. تو خیر آج پھر اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کیونکہ صبغہ شاہ نے جھوٹ بول کر، اپنی امی سے بھی جھوٹ بلوا کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا. لیکن خیر ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ بادشاہ تھوڑا سا اس کا دھیان ڈائیورٹ ہو جائے گا. لیکن ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ناول کمپلیٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کمپلیٹ نہ ہونا کہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ پڑھو نہ پڑھو، ایک ہوتا ہے کہ رائٹر نے لکھا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں آئیڈیا کہ مہا گل لکھ کیوں نہیں رہی ہیں، وہ لکھ ہی نہیں رہی ہیں. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا جب میں نے 2-3 ایپیسوڈس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی تھی. تو اس کے لیے بھی میں ایکسکیوز کرتی ہوں، اور یہ میں پہلے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ پریپیئرڈ ہو جائے کہ ساری ایپیسوڈز آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی. اب وہ 1 سال بعد اس ناول کو کمپلیٹ کرتی ہیں یا 2 سال بعد اس ناول کو کمپلیٹ کرتی ہیں، اس ٹوٹلی ڈیپینڈس آن مہا گل، کیونکہ وہ ابھی تک لکھ ہی نہیں رہی ہیں. ان کے میں نے پیج پر جا کر دیکھا ہے تو 1 منتھ سے ان کا کوئی ناول نہیں آ رہا ہے، وہ لکھ ہی نہیں رہی ہیں. تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. خیر ہی کرے اللہ کہ وہ کیوں نہیں لکھ رہی ہیں. ایک ہماری وہ مہوش حیات، پتہ نہیں ان کا نام مہوش ہی ہے، مہوش علی، سوری مہوش حیات بول رہی ہوں، مہوش علی، انہوں نے بھی ایک ناول شروع کیا ہوا تھا، سیکنڈ اس کا پڑھ رہے ہیں. ان کا پیج ہی غائب ہے، وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہیں. تو ان کا بھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ان کا کیا بنا. انہوں نے ایک ناول شروع کیا ہوا تھا، اس کی ڈیلی ایپیسوڈ آتی تھی، لیکن پتہ نہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کیا ہوا، انہوں نے گیپ لیا اور وہ اتنا لمبا گیپ ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ انہوں نے ناول اپلوڈ ہی نہیں کیا. اور اگلے دن میں ان کا دیکھ رہی تھی، پیج ڈھونڈ رہی تھی، مجھے ان کا پیج ہی نہیں مل رہا تھا. یوٹیوب نہیں، یہ فیس بک سے مجھے ان کا پیج ہی نہیں ملا ہے. تو خیر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ لکھتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ زینیہ شرجیل، انہوں نے لکھنا ہی بند کر دیا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا ناولز لکھنا. انہوں نے ایک ناول لکھا تھا اور انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ میرا آخری ناول ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی ناول اپلوڈ نہیں کیا. تو ایک فاطمہ ہیں رائٹر، وہ بھی لکھ رہی تھی، انہوں نے بھی ناول کمپلیٹ نہیں کیا ہے، درمیان میں چھوڑ دیا ہے، وہ بھی کہیں چلی گئی ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، کچھ رائٹرز ایسے کرتی ہیں. اور یہ تھوڑا سا جو ان کے ریڈرز ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا بری بات ہوتی ہے. ان کے لیے ایک ہوتا ہے کہ درمیان میں چھوڑ دیا انہوں نے. تو پتہ نہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا وجہ تھی جو انہوں نے نہیں لکھا. بہت سارے رائٹرز ایسے کر جاتے ہیں.
خیر ہم اپنے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اب مزید کسی دیر کے۔ طبیعت کیسی ہے آنٹی آپ کی؟ اسپاٹ نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھتے استفار کیا تو صبغہ نے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے بلا شاہ کی سرخ خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر اینی کے آفس میں کھڑے تھے۔ بہتر ہے، تم نے سنا نہیں جو ابھی ڈاکٹر نے کہا؟ نظریں کمرے کے اطراف میں گھماتے مدھم لہجے میں کہا تو بلا شاہ صبغہ کی اس قدر ہٹ دھرمی پر پل میں اشتعال میں آیا تھا۔ تبھی 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے صبغہ شاہ کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لیتا اسے ٹیبل پر جھکا چکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، بلا شاہ ہوں میں، تمہاری انگلی کے اشارے پر چلنے والی کٹ پتلی نہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی صبغہ شاہ۔ دل تو چاہ رہا ہے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا تمہاری سانسیں حلق میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لوں، مگر نہیں۔ بہت شوق تھا نا بیوی بننے کا، اب تمہیں تمہارا یہ بے رحم شاہ بتائے گا کہ انچاہی بیوی کی مرد کی نظر میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تمہاری ان سانسوں میں اپنی نفرت کا زہر اس قدر گھول دوں گا کہ مرنے کے لیے تڑپو گی۔ اتنا اپنی اولاد محبت میں نہیں تڑپی ہوگی جتنا میری نفرت کو جھیلتے وقت تڑپو گی۔ پناہ مانگو گی بلا شاہ کے قہر سے، قیامت سے پہلے تمہارا یہ وجود قیامت جھیلے گا۔ صبغہ شاہ کے گلے پر دباؤ بڑھاتے ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں گھراتے ہوئے کہا، جبکہ گلے پر دباؤ بڑھنے سے صبغہ کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ سانس گھٹنے سے چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے خود کو چھڑوانا چاہا تو بلا شاہ نے جھٹکے سے صبغہ کی گردن چھوڑتے اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ بری طرح کھانستے آنسوں سے تر چہرے سے بلا شاہ کے غضبناک چہرے کو دیکھتے صبغہ نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تو بلا شاہ کی گرفت میں اس قدر سختی در آئی کہ صبغہ کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئی۔ یہ نام ماضی میں تم نے مجھے دیا تھا نا، اب اس نام کو جھیلو گی بھی تم۔ پہلے تم پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اسی لیے خود پر ضبط کر جاتا تھا۔ اب تو یہ وجود میری ملکیت ہے، نہ چاہے عارضی طور پر ہی صحیح، اب صحیح حق رکھتا ہوں میں، جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہوں نا، اپنی مرضی سے چاہے رون دوں چاہے توڑ دوں۔ کوئی بھی بلا شاہ سے سوال نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ یہ نکاح کر کے احسان کیا ہے تم نے مجھ پر، تمہاری وجہ سے آج تک جو کچھ میں نے سہا ہے اس کا سود سمیت بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اب تو تم میری شکایت لے کر لالا کے پاس بھی نہیں جا سکو گی، ہے نا؟ صبغہ شاہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے آگ اگلتے لہجے میں کہتا۔ وہ صبغہ شاہ کو بری طرح سہما گیا تھا۔ وہ جو پہلے کبھی نہیں ڈری تھی، آج بلا شاہ کی آنکھوں میں نظر آتے قہر اور بدلے کی آگ کو دیکھ ساکت ہوئی تھی، جبکہ اپنے چہرے پر پڑتی بلا شاہ کی غصے کے باعث چلتی تیز دہکتی سانسیں محسوس کر کے اپنی سانسیں روک چکی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، بلا شاہ کے لفظوں کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھتے تڑپ کر کہا تو بلا شاہ کے انابی ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہی یقین ہی تو توڑنا ہے، بتایا تھا نا تمہیں حوریہ نے کہ بلا شاہ اور عقیدت خود سے جڑے رشتے کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے۔ صحیح کہا تھا اس نے، لیکن وہ صرف دوسروں کے معاملوں تک۔ تمہیں چھوڑ تو دوں گا مگر تمہیں نام نہاد بیوی کا حق دے کر، تاکہ زندگی میں کبھی دوبارہ بلا شاہ سے الجھنے کی کوشش کرنے کے قابل نہ رہو۔ میری پسند ناپسند تو پتہ ہی ہے نا، تو میری پسند کے مطابق میری سیج سجانے کے لیے تیار رہنا۔ اس سیج پر تمہارے ارمانوں کا جنازہ نہ نکالا تو میرا نام بھی بے رحم شاہ نہیں۔ سمجھ تو تم گئی ہوگی، یہی سب کچھ تو چاہتی تھی تم۔ صبغہ شاہ کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی انگوٹھے کے ناخن کو بری طرح رب کرتے ٹٹرا دینے والے لہجے میں کہتا۔ وہ صبغہ کی روح کے ساتھ ہونٹ کو بھی زخمی کرتا جا رہا تھا۔ بلاج، میں محبت کرتی ہوں تم سے، ایسا کچھ نہیں چاہا میں نے، بلا شاہ کے اثار میں کھڑے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بلا شاہ نے قہر بھری نگاہوں سے صبغہ شاہ کو دیکھتے اس کا جبڑا اپنے دائیں ہاتھ سے دبوچا۔ محبت ہوتی تو محبوب کی خوشی ہوتی، نہ کہ اس طرح کی گھٹیا چال چل کر اسے اپنے نام کرتی۔ آئندہ اگر میں نے تمہارے ہونٹوں پر لفظ محبت سنا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، گھرا کر کہتے بنا صبغہ شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے بلا شاہ اس کے زخمی ہونٹوں پر جھکا تھا۔ صبغہ شاہ کے احتجاج کرتے ہاتھوں کو پشت پر باندھتے اپنا بایاں ہاتھ صبغہ شاہ کے بالوں میں اڑستے وہ اسے پل میں بے بس کر گیا تھا۔
اپنے غصے اور نفرت کا اظہار وہ اپنے بے رحم لمس میں شدت اختیار کرتا صبغہ شاہ پر واضح کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر ہوتی جلن اور منہ میں گھلتے خون کے ذائقوں کو محسوس کرتی وہ بری طرح چٹپٹائی تھی، مگر آج وہ سچ میں بے رحم شاہ بنتا۔ بڑی بے رحمی سے صبغہ شاہ کی سانسیں چھینتا خود میں انڈیل رہا تھا۔ جیسے جیسے جان لیوا قربت کا دورانیہ بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے صبغہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس نے مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر گرتی کہ بلال شاہ نے اپنا بازو صبغہ کی کمر میں حائل کرتے اسے گرنے سے بچاتے خود میں اسے اس قدر سختی سے بھینچا کہ صبغہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ جھٹکے سے صبغہ کو پیچھے ٹیبل پر چھوڑتے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے، اپنے نم ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے، آنکھ ونگ کرتے، صبغہ شاہ کی ابتر حالت کو دیکھتے کہکا لگایا تو صبغہ شاہ نے گہرے سانس بھرتے نم نگاہوں سے بلال شاہ کو دیکھا، جو اب آگے بڑھتا ٹیبل پر جھکتے اپنے دونوں ہاتھ صبغہ شاہ کے اطراف میں رکھ چکا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل وائفی، بے رحم شاہ کی دنیا میں سواگت ہے۔ امید ہے محبوب شوہر کا پہلا لمس پسند آیا ہوگا۔ یہ ٹریلر تھا، امید ہے مووی بھی تمہیں پسند آئے گی، صبغہ شاہ کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ دبا کر کہتے، جھٹکے سے پیچھے ہوتا، ایک گہری نگاہ صبغہ شاہ کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ بلال شاہ کے نکلتے صبغہ نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں جاہل انسان، اگر تم بے رحم شاہ ہو تو میں بھی بیوی ہوں تمہاری ہی مٹی سے بنی ہوں۔ دروازہ بند ہونے پر عقب سے صبغہ شاہ کے چلانے کی آواز سنتے سختی سے جبڑے بھینچتے، تنفر سے سر جھٹکا۔ اس لسٹ میں خان خاندان والوں کے تمام خاندانی ملازموں کے نام ہیں جو شیر خان کے قتل سے بہادر خان کے قتل تک حویلی اور ڈیرے پر موجود تھے، اور یہ لسٹ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کی ہے۔ اس میں اس دائی کا نام بھی موجود ہے جو شیر خان کی ولادت سے لے کر ارمغان خان کی ولادت تک حویلی تھی۔ اس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن کچھ سالوں بعد اپنے بیٹے اور بہو کے مر جانے کے بعد اپنا پوتا لے کر لوٹ آئی تھی، لیکن حویلی والوں سے اس نے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ان سب کی ڈیٹیل نکلوانے کا کہہ دیا میں نے، جبکہ جو خاص ملازم صرف شیر خان اور بہادر خان اور اس کے علاوہ جو تایا جی کا خاص ملازم تھا ان کی چھان بین ہم بذات خود کریں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ بیسمنٹ میں لکڑی کی میز پر 2 لسٹیں رکھی، اطراف میں لکڑی کی ہی 4 کرسیوں پر بیٹھے وہ بغور ہدایت شاہ کی بات سن رہے تھے۔ ہمیں یہ کام سب سے پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور بابا کا ملازم وہ بھی تو ان کے آنے کے چھٹی آنے پر ہر وقت ساتھ ہی ہوتا تھا، اس کا نام کیوں نہیں ہے اس لسٹ میں؟ عقیدت نے لسٹ پر لکھے ناموں کو پڑھتے ہوئے استفسار کیا تو ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ چچا جان کے ملازم کے تب ہی انتقال ہو گیا تھا اور وہ یتیم آدمی تھا، آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس کا نام لسٹ میں نہیں، اور جو خاص انفارمیشن ہے وہ ہمیں خاندان کے ملازموں سے مل سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم ان کی 7 نسلوں کو چھان ماریں گے۔ بلال شاہ نے ہاتھ میں تھامے پسٹل پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھرتے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو بہرام شاہ نے بغور بلال شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ اور یہ شخص اگر ہمیں کوئی کام کی بات نہیں بتا سکا تو اس کے زندہ رہنے کا دائرہ، کچھ فاصلے پر کرسی سے بندھے زخمی شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ان تینوں نے عقیدت شاہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اسے مر جانا چاہیے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے بلال شاہ نے سامنے بیٹھے شخص کا نشانہ لیا تو بیسمنٹ میں ٹھاک کی آواز کے ساتھ سناٹا چھا گیا۔ کرسی پر بیٹھا شخص ماتھے کے بیچوں بیچ گولی لگنے سے پل میں بے جان ہوا تھا، سر ڈھلک پر بائیں جانب کندھے پر گرا تھا۔ اب اس کی لاش کو ٹھکانے کون لگانے جائے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا فالتو کا وقت نہیں، ہاسپٹل جانا ہے مجھے۔ چہرے کا رخ بلال شاہ کی جانب کرتے دانت کچکچا کر کہا تو بلال شاہ نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکاتے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سر کے باندھتے کرسی سے ٹیک لگائے تو ہدایت شاہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ مجھ سے بھی یہ امید نہ رکھنا، شادی کے بہت سے انتظامات کرنے ہیں، ماں جی نے پہلے ہی بہت لمبی لسٹ تھما دی ہے، اس کے لیے شہر جانا ہے میں نے، اس منحوس لاش کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ ہدایت شاہ کی نظروں کا رخ اپنی جانب دیکھتے بہرام شاہ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ پڑھی رہنے دیں یہیں، کیا کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو، جب ٹائم ملے تو لگا دیجیے گا ٹھکانے، یا پھر اپنے کسی وفادار سے کہہ کر کروا لیں یہ کام۔ عقیدت کے کندھے اچکا کر کہا تو بہرام اور ہدایت نے بیک وقت اسے گھور کر دیکھا۔
لاش ہے، پھولوں کی ڈال نہیں۔ اس کے پاک وجود سے جب خوشبوؤں کا ریلا نکلنا ہے نا تو تمہارے شوہر کے ناک میں ہی سب سے پہلے جانا ہے، اور پھر اس سالے نے سونگھتے سونگھتے ہمارے سر پر آن کھڑا ہو جانا ہے، اور میں اسے صفائیاں دینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فی الحال ہم سکون سے اپنی شادی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی مصیبت کو گلے کا ہار نہیں بنانا چاہتے۔ ہدایت شاہ کے جھنجھلا کر کہنے پر بلال شاہ گہری سانس بھرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتے ہوئے سامنے دیوار میں بنی لکڑی کی الماری تک گیا۔ وہاں سے مٹی کے تیل کی بوتل نکال کر وہ اس شخص کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہوا تو ان تینوں نے ناسمجھی سے بلال شاہ کو دیکھا۔ جب ثبوت کسی شخص کے وجود سے جڑا ہو اور اسے مٹانا ہو تو بلال شاہ کا ماننا اس شخص کو ہی مٹا دو، اس کے بے ایمانی وجود کے ساتھ ثبوت کو بھی راکھ کا ڈھیر کر دو۔ اسپاٹ لہجے میں کہتے تیل کی بوتل اس شخص کے وجود پر خالی کرتے، اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس پر پھینکا تو لمحے کی تاخیر کیے بغیر آگ نے اس وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جبکہ وہ تینوں خاموش نظروں سے اس جلتی آگ میں جھلستے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ چلو تم جاؤ اپنے گھر، اس سے پہلے وہ تمہارا شوہر یہاں پہنچے، بلال شاہ نے میز کے قریب آتے عقیدت کو دیکھتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گھور کر بلال شاہ کو دیکھا۔ عمر میں بڑا ہے آپ سے، لیکن رشتے میں چھوٹا ہے، اور بلال شاہ عمروں سے زیادہ رشتوں کا لحاظ کرتا ہے۔ عقیدت کے کہنے پر دو بدو جواب دیتے کندھے اچکائے تو عقیدت نے دانت پیس کر بلال شاہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیسمنٹ سے نکلتی چلی گئی، کیونکہ بلال شاہ سے بحث میں پڑنے سے اچھا تھا وہ دیوار میں سر مار لیتی، اور وہ سب ہی تو کہہ رہا تھا۔ یہ وقت زرگام خان کا ویلی آنے کا تھا، اگر وہ وقت پر نہ پہنچتی تو وہ سچ میں اس کی تلاش میں نکل پڑتا۔ عقیدت کے جانے کے بعد وہ دونوں بلال شاہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تم نے صبغہ سے نکاح کر لیا اور ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ہدایت شاہ کے کہنے پر بلال شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ جی لالا، وہ آنٹی کی طبیعت خراب تھی، صبغہ کو لے کر پریشان تھی، تو اس وقت ان کی پریشانی ختم کرنے کا یہی حل نظر آیا تھا مجھے۔ صبغہ شاہ کی حرکت پر پردہ ڈالتے وہ سارا الزام اپنے سر لیتا سنجیدہ لہجے میں بولا تو ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ہمیں تمہارے فیصلے سے اعتراض نہیں، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ تم کسی طرح شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، لیکن بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا مشورہ ہے، اگر یہ فیصلہ جذبات میں بھی آ کر لیا ہے تو اسے اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے خراب نہ ہونے دینا، اب بنا لیا ہے تو پورے دل سے نبھانا بھی۔ اللہ یہ رشتہ تم دونوں کے حق میں بہتر کرے۔ اب میں چلتا ہوں، ہاسپٹل سے کئی بار کال آ چکی ہے، بلال شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں کہتے۔ آخر میں اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا تو بہرام شاہ نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ بلال شاہ کے کندھے کو تھپتھپاتے، ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے مسکرا کر بلال شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ تو میں سمجھوں کہ تم مکمل طور پر موو آن کر چکے ہو؟ بلال شاہ کی جانب متوجہ ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلال شاہ نے سامنے جلتی آگ سے نظریں ہٹا کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لالا، لیکن فی الحال میں اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے خود کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ آپ کو شاید لگے کہ میں شادی کے بعد صبغہ کو ٹائم نہیں دے رہا، اس رشتے کو اہمیت نہیں دے رہا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اسپیس دیں گے۔ اس رشتے کو میں اپنی مرضی سے لے کر چلنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرام شاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تو بلال شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ فون پر مسلسل ہوتی رنگ سے اکتا کر امتصال خان نے بلینکٹ سے ہاتھ نکالتے سائڈ ٹیبل سے موبائل پکڑتے یس کر کے کان سے لگایا تھا۔ انتہا کے ڈھیٹ اور فارغ انسان ہیں آپ، پتہ ہے کہ سوتے ہوئے کسی شخص کی نیند خراب کرنے پر تو ابلیس بھی گالیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو اس کی مصروفیت کا اندازہ لگا کر فون رکھ دینا چاہیے، نہ کہ نمبر پر ہی ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ آنکھیں بند کیے چہرے پر بلینکٹ اوڑھتے نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی تو دوسری جانب بہرام شاہ جو کچھ کہنے ہی والا تھا امتصال خان کی نیند میں ڈوبی خمار آلود آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے پردے پر امتصال خان کو اپنے سامنے تصور کیا تو دل نے بے ساختہ بٹ مس کی تھی۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے وہ امتصال خان کے چپ ہونے پر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گیا۔ مسز ٹو بی، دن کے 3 بجے آپ کی ایسی کون سی مصروفیت ہے کہ آپ ایک فون بھی نہیں اٹھا سکتی؟ بہرام شاہ کے غمگین لہجے پر امتصال خان کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ بہرام آپ، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بہرام شاہ کا نام لیا تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ جی جان بہرام، ہم سوری، انتہا کا ڈھیٹ اور فارغ انسان جس نے دن کے 3 بجے فون کر کے آپ کے اہم ترین کام میں خلل پیدا کر دیا، رائٹ؟ شوخ لہجے میں کہہ کر ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا تو امتصال کا چہرہ شرمندگی کے مارے پل میں سرخ ہوا تھا۔ وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ دو بس ایسے ہی منمناتے ہوئے جواب دیا تو بہرام شاہ نے بامشکل اپنا کہکہ ضبط کیا۔
دن کے اس وقت کون سوتا ہے؟ لہجے میں مصنوعی سختی لاتے استفار کیا تو امتسال نے گڑبڑا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ نہیں ہے تو میں سو کب رہی تھی، وہ تو ایسے ہی آنکھ لگ گئی۔ فوراً سے نفی میں سر ہلاتے بہرام شاہ کی بات کی تردید کی۔ آنکھ لگنے کو ہی سونا کہتے، اس وقت تو عموماً وکی سوتے ہیں جن کی رات نیند نہ پوری ہوئی ہو۔ معنی خیز لہجے میں اپنی بات کہی تو امتسال نے ناسمجھی سے سر نفی میں لایا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں روز ٹائم پر سوتی ہوں، چاہے جس سے مرضی پوچھ لیں۔ وہ تو آج ویسے ہی آنکھ لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام شاہ وقت کا پابند ہے، اسی لیے زیادہ سگڑ اور سعادت مند بننے کی کوشش کرتی۔ وہ بہت غلط بول گئی تھی۔ تو مطلب رات کا جاگنے کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دی ہے؟ اچھی بات ہے، مجھے مشکل نہیں ہوگی، ورنہ تمہاری نیند کی خاطر شاید مجھے اپنے جذبات کو بھی سلانا پڑتا۔ بہرام شاہ کے معنی خیز لہجے میں کی گئی بے باک بات پر امتسال خان کی لو سے گردن تک سرخ پڑی تھی۔ بہرام شاہ کی پہلی بات بھی اب سمجھ آئی تو دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے، میرا مطلب وہ نہیں تھا، سر بیڈ کراؤن سے ٹکاتے مدھم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ کا دلکش کہکا فون میں گونجا تو امتسال کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ میرا تو صاف وہی مطلب تھا، اگر اتنی پریکٹس کے بعد بھی رات میں جاگا نہ گیا تو ڈونٹ وری، ہم رات والا کام دن میں بھی کر سکتے، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اگر تمہاری نیند خراب نہ ہو تو میں اکیلے بھی رات۔ ابھی بہرام شاہ شوق لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا کہ امتسال خان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جلدی سے فون بند کرتے بیڈ پر اچھالتے دوبارہ سے کمبل چہرے تک لپیٹ لیا۔ بہرام شاہ کی بے باک گفتگو سے چہرہ سرخ انار ہوا تھا۔ دک دک کرتے دل پر ہاتھ رکھ کے سختی سے آنکھیں میچی تو آنکھوں کے پردے پر بہرام شاہ کا خوبرو چہرہ لہرا گیا۔ فلرٹ شاہ، ناک سکیڑ کر سرگوشی نما لہجے میں کہتی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ مٹی کے بنے کچے چھوٹے سے گھر کے لکڑی کے دروازے کو کھولتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو نظریں مٹی کے چھوٹے سے صحن سے ہوتی، صحن میں ہی دائیں جانب بنے کھلے باورچی خانے سے ہوتی سامنے 2 کمروں پر گئی تو عقیدت نے گردن ترچھی کر کے بلاش شاہ کو دیکھا جو شان بے نیازی سے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں سے کھلے آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے ضروری تو کوئی کام نہیں۔ آج وہ دونوں سب سے دائی کے گھر آئے تھے کیونکہ آج مقدس بیگم شہر شادی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ اگر وہ ان کے ہوتے دائی سے ملنے آتے تو انہیں ضرور شک ہو جانا تھا۔ تم نہیں چلو گے اندر؟ عقیدت کے پوچھنے پر بلاش شاہ نے اپنی گہری سی آنکھوں کو کوفت سے گھماتے عقیدت کو دیکھا۔ جینس کے ساتھ لائٹ گرین کلر کی شرٹ پہنے، سیاہ گھنے بالوں کو رفلی ماتھے پر بکھیرے، انابی ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تاری کے وہ سچ میں کسی ریاست کا مغرور شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا جس کی تیکھی مغرور ناک پر غصہ ہمہ وقت سجا رہتا تھا۔ سوری، میں اندر نہیں جا رہا کیونکہ اندر موجود ہستی صرف بزرگ نہیں، اپنے زمانے میں ناگن ڈرامے کی سومترا کا رول ادا کر چکی ہے۔ وہ اپنے عظیم الشان کارنامے بتائیں گی تو مجھے غصہ آئے گا، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تب میرے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب میرا دماغ آؤٹ ہوتا ہے تو تب میری پسٹل چلتی ہے، اور جب میری پسٹل چلتی ہے تب بندہ دنیا سے گیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اندر میں اپنی پسٹل پر قابو پا بھی لوں تو اپنی زبان کی گارنٹی نہیں دیتا، میں کچھ بولوں گا تو وہ بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا، پھر تم مجھے بھاشن دو گی، لالا کو میری شکایت لگاؤ گی، اور فالتو کی چک چک سننے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، اسی لیے یہ زحمت آپ میڈم خود ہی کر لیں۔ ایک ہی سانس میں روانی میں کہتا وہ عقیدت کا دماغ گھما چکا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم انڈین ڈرامے بھی دیکھتے ہو، خود پر ضبط کرتے دانت کچکچا کر کہا تو بلاش شاہ نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ڈرامے نہیں دیکھتا، بس ناگنوں کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہوں، کیا پتہ کبھی کسی سے واسطہ پڑ جائے تو بندے کو ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ ابرو اچکا کر کہتا وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتا صحن میں پڑی چارپائی پر جا بیٹھا تو عقیدت نے گھور کر بلاش شاہ کو دیکھا۔ میری دعا ہے بہت جلد تمہارا کسی ناگن سے واسطہ پڑے۔ بلاش شاہ کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ دیکھتے کہا تو بلاش شاہ نے گھور کر عقیدت شاہ کو دیکھا۔ صرف واسطہ؟ وہ ناگن تو زبردستی گلے کا ہار اور زندگی بھر کا عذاب بن گئی ہے۔ عقیدت شاہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ بڑبڑا کر کہتے سر جھٹکتے، جوتے سمیت چارپائی پر لیٹتے، آنکھیں موندی تو تصور کے پردے پر سبغا کی روتی ہوئی شہد رنگ آنکھیں دیکھ بلاش شاہ جھٹکے سے اٹھا تھا، دونوں ہاتھ چارپائی کی پائنتی پر رکھتے، سر دائیں بائیں نفی میں ہلاتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے اپنا موبائل نکالا۔ جب مقدس بیگم نے آپ کو یہ سب کرنے کو کہا تھا تو آپ کو ماما جی کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، یہ بات کیوں ان سے کیوں چھپائی، بتایا کیوں نہیں؟
اپنے سامنے بستر پر لیٹی دائی کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا تو انہوں نے اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں کو جوڑتے لاغر سے وجود کو حرکت دیتے اٹھنا چاہا۔ ہم مجبور تھے، مقدس بیگم کے بھائی نے دھمکی دی تھی کہ وہ میری بہو کو شہر بیچ آئے گا۔ میرا بیٹا ان کی قید میں تھا، میں اپنے بیٹے اور بہو کو نہیں کھونا چاہتی تھی، نم کپ کپاتے لہجے میں کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو عقیدت شاہ نے گہری سانس بھرتے آگے ہوتے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔ بادام گل کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا نا؟ عقیدت کے سوال پر انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ شیر خان کی حویلی سے جانے کے بعد بادام گل حویلی آتا تھا اور تب ہم حویلی ہی میں رہتے تھے، تو کئی بار اپنے کانوں سے ہم نے مقدس بیگم اور بادام گل کی باتیں سنی تھی جس میں وہ شہر کوٹھے پر لڑکیاں پہنچانے کی بات کرتا تھا۔ دائی کے کہنے پر عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ لیکن وہ سب تو ٹھیک ہے، باقی سب سے نفرت کرنا کی وجہ سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اپنے ہی بیٹے سے کیوں نفرت کرتی ہے؟ زرگام تو ان کا خون ہے، اکلوتا بیٹا، پھر کیوں؟ ایک بات جو وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ سوال ہمیشہ بے چین رکھتا تھا کہ وہ عورت اس کے شوہر سے کیوں نفرت کرتی ہے، حالانکہ زرگام خان جان چھڑکتا ہے اپنی ماں پر۔ نفرت؟ مقدس بیگم شیر خان کو پسند نہیں کرتی تھی، اپنے بھائی کے کہنے پر شادی کی۔ بادام گل نے انہیں کیسے راضی کیا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے کہ یہ شادی صرف دولت کے لیے کی تھی۔ مقدس بیگم نے شادی کے بعد شیر خان نے ایک چاہنے والے شوہر کی طرح مقدس بیگم کے ناز نخرے اٹھائے، مگر وہ ہمیشہ ان سے التائی رہتی۔ وہ کئی بار لڑائی جھگڑوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ عورت جس انسان سے نفرت کرتی ہے پھر اس سے جڑی ہر شے اس کے لیے قابل نفرت ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ اپنا وجود ہو یا اپنے وجود کا حصہ۔ زرگام خان تو تھا ہی شیر خان کی پرچھائی۔ کانوں میں دائی کے الفاظ گونجے تو عقیدت نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کتنی شفاق تھی وہ عورت! وہ عورت یا ماں کے درجے سے ہی نہیں گر رہی تھی، وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر چکی تھی۔ دائی سے ملنے کے بعد وہ بلاشا کے ساتھ خان حویلی کی جانب نکلی تھی، کیونکہ آج عقیدت شاہ کا پاگل خان اسے اپنے لیے پور سجنے کا حکم صادر کر کے گیا تھا۔ زرگام خان کی لو دیتی بے باک نظریں یاد کرتے دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ زرگام خان کی معنی خیز سرگوشیاں کانوں میں گونجی تو پل میں چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کتنا مشکل ہے میرے لیے حویلی سے نکلنا۔ اس آئس کمبخت نے حویلی کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زرگام کے بہت سے مخالف ہیں، وہ نہیں چاہتا شادی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ حویلی کے ساتھ ساتھ اس نے حویلی والوں کے گارڈز بھی بدل دیے ہیں۔ مقدس بیگم نے مال میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا تو بادام گل نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کتنے سالوں سے تڑپ رہا ہوں اپنے گاؤں میں کھل کر جینے کے لیے، ہر طرح کی فکر و پریشانی سے آزاد ہو کر اس حویلی پر راج کرنے کے لیے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بادام گل کے زہر خن لہجے پر مقدس بیگم نے انکارا بھرا۔ آج صرف زرگام عقیدت کو کہیں لے جانے والا ہے، اپنے آدمیوں سے کہہ کر آج ہی دونوں کا کام تمام کروا دو۔ اگر آج یہ نہ ہو سکا تو شادی کے دن کو ماتم کے دن میں بدل دینا۔ میں مزید انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں برداشت کر سکتی۔ آج نہیں، شادی کا دن خان اور شاہ کی بربادی کا دن ہوگا۔ زرگام خان کا ایک ایسا دشمن ملا ہے جو زرگام خان کے خاندان کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کو بھی تار تار کر دے گا۔ سب مریں گے مگر زرگام خان بچے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کا تماشا دیکھنے۔ ایک تیر سے دو نشانے لینے والا ہے بادام گل، جیسے ماضی میں لیے تھے، مکروہ لہجے میں کہکا لگایا تو دشمن کے نام پر مقدس بیگم نے چونک کر بادام گل کو دیکھا۔ ہشتم سردار کی بات کر رہے ہو؟ مقدس بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تو بادام گل نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نام کا زرگام ہو، اوپر سے خان ہو اور سردار بھی، اسے دشمنوں کی کمی تھوڑی ہوگی۔ بس دیکھتی جاؤ ہوتا کیا ہے۔ کیا ماضی میں بھی ہم جیتے تھے، اب بھی ہم ہی جیتیں گے۔ بادام گل کے پراسرار لہجے پر مقدس بیگم نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں لایا اور اٹھ کر چہرے پر چادر کرتی ارد گرد نگاہ دوڑاتی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ مقدس بیگم کو جاتا دیکھ بادام گل بھی خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جیپ لے کر ابھی حویلی سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے آتے شاہ حویلی کے ملازم کو دیکھ جیپ روک گیا۔ سن گلاسز اتارتے چھلانگ لگانے والے انداز میں نیچے اترتا ملازم کو شہادت کی انگلی سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا، جس پر اس بیچارے نے گردن ترچھی کر کے خود سے 20 فٹ کے فاصلے پر حویلی کے گیٹ اور خود سے 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑے حویلی کے جن کو دیکھا، جو کسی بھی وقت کسی کو بھی چمٹنے کو تیار رہتا تھا۔ بامشکل مسکراتے مردہ قدموں سے وہ ارمغان خان کی جانب بڑھا۔
السلام علیکم چھوٹے خان ماتھے کے قریب ہاتھ لے جاتے سلام کیا تو ارمغان خان نے جواب دیتے ہاتھ میں تھامے تھال جو کہ سرخ کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ شادی کے کارڈ کے ڈیزائن ہیں جی، بڑی بی بی نے بھیجا ہے کہ امتسال بی بی سے ان کی پسند پوچھ لیں۔ ملازم نے بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے ڈیزائن لفظ کو اپنی زبان میں ادا کرتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا صحیح، اور کوئی حویلی سے کوئی خاص خبر؟ میرا مطلب ہے شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ تھال سے کپڑے ہٹاتے کارڈ دیکھتے تفصیلی انداز میں استفسار کیا تو ملازم تو ارمغان خان کے اتنے نرم اور سادہ لہجے پر حیرت زدہ ہوتا آنکھیں پھاڑے ارمغان خان کو دیکھنے لگا۔ جی خان جی، بہت بڑھیا تیاریاں ہو رہی ہیں، تین شادیاں نہ تو بہت کام کرنے والے۔ کارڈ تو بڑی بی بی جی ایک پسند کر چکی تھی لیکن وہ دوسرا کارڈ چھوٹی بی بی جی کی پسند کا چاہتی تھی۔ ایک منٹ، تین شادیاں؟ کیا مطلب اس بات سے؟ شادیاں تو 2 ہیں نا، بہرام لالا اور ہدایق لالا کی، پھر تیسری شادی کس کی؟ ملازم کی بات پر چونکتے ارمغان خان نے حیرت زدہ لہجے میں استفسار کیا تو ملازم نے نہ سمجھے سے ارمغان خان کو دیکھا۔ چھوٹے خان آپ نہیں جانتے، بہرام لالا کی بہن کی بھی شادی ہے نا اسی دن، ان کے کارڈ کی بات کر رہا ہے۔ بدتیسی کی نمائش کرتے ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ ارمغان خان نے بائیں ہاتھ سے تھال نیچے گراتے اسے قمیض کے کالر سے پکڑتے زمین سے اٹھایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے ایسا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ زخمی شیر سا دھاڑتے وہ ملازم کی روح تک لرزا گیا تھا۔ نہیں چھوٹے خان، یہ سچ ہے سلویٰ بی بی، ارمغان خان کے تیور دیکھتے کپ کپاتے لہجے میں کہنا چاہا تو ارمغان خان نے چٹکے سے کالر چھوڑتے اس کی گردن دبوچی تھی۔ بکواس بند کرو، اب اگر اس کا نام اپنی زبان پر لائے تو زبان کاٹ دوں گا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو آج اپنا آخری دن سمجھنا، اور اگر غلطی سے بھی سچ ہوئی تو ارمغان خان تمہاری نسل صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، گھرا کر کہتے ملازم کو پیچھے کی جانب دھکا دیتے وہ اپنی جیپ میں بیٹھتا شاہ حویلی کی جانب موڑ چکا تھا۔ سلویٰ شاہ جلے پیر کی بلی کی مانند اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سمرین بیگم نے رشتے کے لیے ہاں بولنے کا بتایا تھا جس پر سلویٰ کا ارادہ تھا کہ وہ بہرام کو اس رشتے کے لیے انکار کر دے گی۔ وہ بہرام شاہ کو ارمغان خان کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر آج صبح اٹھتے ہی شادی کی خبر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی اس پر۔ سمرین بیگم سے وہ اتنی جلدی شادی اور اس سے پوچھے بنا تاریخ رکھ دینے پر وہ بات کرنے گئی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ بہرام شاہ کا ہے جس پر وہ بنا کوئی بات کی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اب وہ بہرام شاہ کی حویلی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دل ارمغان خان کا رد عمل سوچ کر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی نیچے لاؤنج کی جانب بڑھی۔ وہ شاہ حویلی کے پاس پہنچا تو ایک کار کو حویلی سے باہر جاتے دیکھ جیپ وہیں روک دی۔ ابھی گارڈز گیٹ بند کرتے کنڈی لگاتے کہ ارمغان خان نے آگے بڑھتے پاؤں کی ٹھوکر سے گیٹ کو کھولا تو گارڈ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گرا۔ اپنے سامنے ارمغان خان کو دیکھتے وہ بے ساختہ اٹھ کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ ارمغان خان کی خون چھلکاتی آنکھیں دیکھ گارڈ نے اسے نہ چھیڑنے میں ہی اپنی عافیت جانی جبکہ ارمغان خان ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالتا لمبے ڈنگ بھرتا آگے بڑھا تو ملازم نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہری سانس لی۔ پہلے کی بات ہوتی تو وہ ارمغان خان کی حرکت پر ضرور کوئی رد عمل ظاہر کرتے چاہے اس کے نتیجے میں ان کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا مگر اب سب ملازم کیا گاؤں والے جانتے تھے کہ شاہ اور خان ایک بار پھر سے ساتھ ہو گئے۔ اسی وجہ سے وہ ارمغان خان کے اندر جانے پر خاموشی سے گیٹ بند کرتا اپنی جیب سے فون نکالتا بہرام شاہ کو ارمغان خان کی آمد کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ آندھی طوفان بنا لاؤنج میں داخل ہوا تھا تبھی نظریں سامنے سے سیڑھیاں اترتی سلویٰ شاہ پر گئی تو ارمغان خان کی آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا۔ وہ جو سمرین بیگم کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑاتی نیچے اتری تھی خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ جس کے بارے میں سوچتے جان ہلکان ہو رہی تھی وہ شخص تو شاید جان لینے کے لیے پہنچ بھی گیا تھا۔ ارمغان خان کے چہرے پر چٹانوں سے سختی ماتھے اور گردن کی پھولی ہوئی رگیں اور خون چھلکاتی آنکھیں دیکھ سلویٰ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ارمغان خان کے غصے سے بچنے کی خاطر وہ جھٹکے سے پلٹتی اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے اوپر بڑھنے لگی مگر ابھی وہ 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی ارمغان خان چیل کی مانند سلویٰ شاہ کے سر پر پہنچا تھا۔ سلویٰ کا بازو دبوچتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے بائیں ہاتھ سے گردن دبوچی تو سلویٰ کی جان لبوں پر آئی۔ مجھے دھوکہ دینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری چھوٹی سی غلطی کا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گی؟ اس طرح دھوکہ دے کر بدلہ لوگی؟ سلویٰ شاہ کی شفاف گرے آنکھوں میں اپنی خون چھلکاتی ہیزل ہنی آنکھیں گاڑتے گھرا کر کہا تو سلویٰ شاہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔
نہیں ارمغان، میں نے دھوکہ نہیں دیا، یقین کرو میں خود انجان۔ ارمغان خان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑاتے لہجے میں کہنا چاہا تو ارمغان خان نے جھٹکے سے سلویٰ شاہ کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے سلویٰ کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیسے مان لوں کہ تم سے پوچھے بنا تمہارے شادی کے دن رکھ دیے گئے؟ کیسے مان لوں؟ سلویٰ شاہ کے چہرے پر دھاڑتے ہوئے کہتے، ہاتھ کا مکہ بناتے پیچھے ریکنگ پر مارا تو سلویٰ شاہ اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ میں سچ میں نہیں جانتی یہ بہرام لالا کا فیصلہ۔ سہمی نظروں سے ارمغان خان کے سرخ پڑتے ہاتھ کو دیکھتے حلق تر کرتے منمنا کر کہنا چاہا تو ارمغان خان نے سختی سے جبڑے بھینچے جس کے باعث کنپٹی کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی۔ پٹھانی نقوش والا چہرہ غصے کی زیادتی سے قدر سرخ ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ بہرام شاہ کا فیصلہ، بہرام شاہ جیسا اصول پرست بندہ، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے والا، اپنی بہن سے پوچھے بنا کیسے اس کی شادی رکھ سکتا ہے؟ جھوٹ وہ بولو سلویٰ شاہ جس پر میں یقین بھی کر لوں، لیکن جھوٹ ہے تو جھوٹ ہی صحیح۔ مگر ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، اگر تم ارمغان خان کی نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں، دھوکہ دیا ہے نا، سود سمیت بدلا لوں گا۔ شادی نہ روک سکا تو اس پسٹل کی آدھی گولیاں تمہارے دماغ میں اتاروں گا اور باقی کی اپنے اس کمبخت دل میں جو تمہیں دیکھ کر دھڑکنا شروع ہوا اور پھر ہر دھڑکن تمہارے نام کرتا چلا گیا۔ تمہیں تمہاری بے وفائی کے لیے ماروں گا اور اپنے اس دل کو تمہاری جیسی دھوکے باز کے لیے، مجھ سے دغا کرنے کے لیے، اور اگر شادی روک کر تمہیں اپنے نام کر لیا تو موت سے بھی بدتر انجام ہوگا، کیونکہ خان محبوب کو اپنا خون تو معاف کر سکتا ہے، بے وفائی نہیں۔ اپنی کمر پر بندھے بیلٹ سے پسٹل نکالتے سلویٰ شاہ کے ماتھے پر رکھتے سرد ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے۔ وہ سلویٰ شاہ کی گرے ساکت آنکھوں میں غصے سے دیکھتا، سلویٰ کو جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سلویٰ شاہ پتھرائی آنکھوں کو سامنے دیوار پر ٹکائے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جب میں اندر جا رہا تھا تو بتایا کیوں نہیں کہ بہرام لالا گھر نہیں؟ پتہ ہے کتنا وقت ضائع ہو گیا تمہاری وجہ سے؟ باہر آتے گارڈ کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا تو وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چھوٹے خان جی، وہ آپ غصے میں تو بس اسی لیے، کندھے پر لٹکتی بندوق کو دیکھ کر ٹھیک کرتے منمنا کر کہا تو ارمغان خان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ بکواس بند کرو، سب کے سب کام چورو۔ بہرام لالا آئے تو بتانا کہ ارمغان خان کام سے سلسلے میں آیا تھا، ملازم کو سرد لہجے میں کہتا۔ وہ حویلی سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے غصے میں وہ اس طرح حویلی میں داخل تو ہو گیا تھا، مگر اب بہرام کے ملازم اسے ضرور بتائیں گے اور ان کے بتانے پر بہرام اس سے سوال بھی کرے گا، تو اس سے اچھا تھا کہ وہ خود اپنے آنے کی اطلاع دیتا جائے تاکہ بہرام کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ جیپ کو ڈیرے کے صحن میں کھڑی کرتا وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا تھا۔ زرگام خان کی گاڑی وہاں کھڑے دیکھا آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے، بازو کی آستین سے اپنے آنسو صاف کرتا، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ زرگام خان ڈیرے کا کام جلدی سے سمیٹ کر جلد از جلد حویلی پہنچنے کی نیت سے باہر نکل رہا تھا کہ سامنے سے آتے ارمغان خان کو دیکھتا مسکرا کر اس کی جانب بڑھا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، آج یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ ارمغان خان کی جانب قدم بڑھاتے بشاش لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے مسکرا کر زرگام خان کو دیکھا۔ ارمغان خان ڈیرے بہت کم ہی آتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتا داجی نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام تیار کر رکھا ہوتا تھا، اسی لیے اس کی کوشش ہوتی تھی وہ تب ہی آئے جب زرگام یا آئس ڈیرے پر موجود ہو، کیونکہ ان کے ہوتے چھوٹے خان کو کام کہنے کی کسی میں مجال نہ تھی۔ بس ایسے ہی آپ سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو سوچا ملا ہوں، نظر اطراف میں گھماتے نرم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے چونک کر ارمغان خان کے چہرے کو دیکھا، جب مسکراہٹ تو تھی مگر ہمیشہ والی شوخی نہیں تھی۔ آگے بڑھتے ارمغان خان کی آنکھوں سے گلاسز اتارے تو وہ اندر آتا ہوا دوبارہ اسے لگا چکا تھا۔ زرگام خان کے گلاسز اتارنے پر ارمغان خان نے اور بڑھا کر زرگام خان کو دیکھا تھا، جو اب سخت نظروں سے ارمغان خان کو دیکھ رہا تھا۔ تم روئے ہو چھوٹے خان؟ ادھر کرو چہرہ اپنا اور بتاؤ مجھے کیوں رو کر آئے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو تو مجھے اپنی میت پر قبول نہیں تو پھر؟ ارمغان خان کا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ میں تھامتے اپنی طرف کرتے سخت لہجے میں کہا، جبکہ ارمغان خان کی ہیزلنی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹے اور نم پلکیں دیکھ زرگام خان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دل کو پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں لالا؟ وہ تو بس ایسے ہی، زرگام خان کی بات پر تڑپ کر کہتے انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں صاف کی تو زرگام خان نے سختی سے مٹھیاں بھینچتے ارمغان خان کے چہرے کی زخمی مسکراہٹ دیکھی۔ اس سے پہلے میں قیامت برپا نہ کر دوں یہ جاننے کے لیے کہ میرا چھوٹا خان کس وجہ سے رو دیا ہے، تم مجھے خود چبڑے بھیجتے سرد و سپاٹ لہجے میں زرگام خان اب بھی اپنی بات مکمل کرتا کہ ارمغان خان کسی چھوٹے بچے کی مانی زرگام خان کے سینے سے لپٹتا، اپنے دونوں بازو زرگام خان کے کندھوں کے گرد
پشت پر باندھ گیا۔ سسک کر روتا وہ زرگام خان کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ لالا میں مر جاؤں گا، سچ میں یہ سوچ آتی ہے کہ میری نہ ہوئی تو اس کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے جان سے مارنے کا سوچتا ہوں تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مجھے۔ وہ میری محبت ہے لالا، صرف میری۔ مجھے سلوا شاہ چاہیے ہر قیمت پر، چاہے وہ قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اسے میرے نام کر دے لالا، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ زرگام خان کے کندھے پر سر ٹھکائے ہچکیوں سے روتا وہ زرگام خان کی جان پر بنا گیا تھا۔ شش، چپ، ایک دم چپ، بتا دیا نا اپنے لالا کو، اب وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ سلوا شاہ تمہاری ہی بنے گی، اس پر چھوٹے خان کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ سن رہے ہو نا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سلوا تمہاری ہی ہے۔ اب ایک آنسو اگر تم نے اس کی وجہ سے بہایا تو یاد رکھنا میں اس کی جان لے لوں گا، جس کی وجہ سے میرے چھوٹے خان کی آنکھوں سے مزید ایک اور آنسو بہا بھی تو۔ ارمغان خان کی پیٹھ سلاتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو ارمغان خان نے ہنوز چہرہ ویسے ہی چھپایا، سر اس بات میں ہلایا تو زرگام خان نے سختی سے ارمغان خان کو خود میں بھینچ لیا۔ ارمغان خان کو پلنگ پر بٹھاتے، ملازم کو کھانا لانے کا حکم دیتے وہ واپس کمرے میں آیا تھا، جہاں ارمغان خان نظریں زمین پر ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا، جسے دیکھ زرگام خان نے گہری سانس بھرتے جلد از جلد بہرام سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ سو جاؤ ارمغان، تمہاری حالت دیکھ میں پہلے ہی بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں، اب اگر تم نے آنکھیں بند نہ کی تو میں ابھی اور اسی وقت شاہ حویلی سے سلوا شاہ کو غائب کروا کر تم سے نکاح پڑھوا دوں گا۔ شام میں ارمغان خان کو زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد وہیں عشاء کی نماز پڑھتے وہ اور ارمغان خان کے ساتھ ڈیرے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ ارمغان کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ زرگام خان اچھے سے ارمغان کی جذباتی طبیعت سے واقف تھا۔ جذباتی پن میں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اسی لیے ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے، اور زرگام خان نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچائے، اسی لیے وہیں دوسرے پلنگ پر وہ ارمغان خان کے قریب ہی لیٹ گیا تھا۔ اور اب رات کے 12 بج رہے تھے اور ارمغان خان کو چھت پر نظریں ٹکائے دیکھ زرگام خان نے سخت لہجے میں کہا تو ارمغان خان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی۔ پتہ لالا، میں چھوٹے ہوتا سوچتا تھا کہ میرے بابا مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے، ابھی تو میں نے ان سے بہت سی باتیں کرنی تھی، اپنے حصے کا پیار لینا تھا اور بھی بہت کچھ، لیکن جب میں آپ کی اپنے لیے محبت اور اپنے دل میں آپ کے لیے محبت دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ اس لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے کہ اگر وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا خود سے زیادہ آپ سے پیار دیکھ ضرور جیلس ہوتے، وہ جیلس نہ ہوں اسی لیے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ مگر اب ہر گزرتا دن مجھے اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ارمغان خان کے نم لہجے میں کہی گئی بات پر زرگام خان کی آنکھوں میں تکلیف دہ تاثرات ابھرے تھے۔ کیا وہ اسے باپ کا پیار دینے میں ناکام ہو گیا تھا؟ کیا اس کی بے لوث محبت رائگاں گئی تھی؟ مگر جو شخص باپ سے بڑھ کر پیار دے، آپ کے لیے بیک وقت ماں باپ، دوست، ہمدرد، رازدار بن جائے، وہ شاید باپ کی جگہ تو نہیں مگر باپ سے بڑھ کر عزیز ضرور ہو جاتا ہے، اس کا مقام نظروں کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے لالا، مگر مجھے آپ سے عشق ہے۔ باپ کے بغیر تو میں جی چکا ہوں مگر آپ کے بغیر میں مر جاؤں گا لالا۔ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہنا چاہیے، میں اس دنیا کی گرم و سرد ہوا کو نہیں جھیل سکتا لالا۔ آپ کے بغیر آپ کا چھوٹا خان بہت کمزور ہے، زرگام خان کی گود میں سر چھپا کر سسکتے ہوئے کہتا۔ وہ زرگام خان کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا، جبکہ ارمغان خان کے ہونٹوں سے ادا ہوا ہر ایک لفظ زرگام خان کو سرشار کر گیا تھا۔ ایک نظر اپنی گود میں سر رکھ کے سوئے ارمغان خان کو دیکھتے جیب سے فون نکال کر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ عقیدت کے بارے میں سوچتے دل بے ساختہ دھڑکا تھا، وہ ناراض ہوگی یا انتظار کر رہی ہوگی، کہیں سوچے بیک وقت دماغ میں گردش کرنے لگی۔ لمحے کی تاخیر کیے بنا عقیدت کا نمبر ڈائل کیا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ نمبر بند جانے پر زرگام خان کو ناراضگی کا اندازہ ہو گیا تھا، پریشانی سے پیشانی کو مسلتے ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر پڑی اپنی اجرک ارمغان خان کے وجود پر اڑائی، جبکہ سر دیوار کی پشت سے ٹکاتے ایک بار پھر عقیدت کا نمبر ڈائل کیا۔ آئی ایم سوری لکھ کر میسج سینڈ کرتے، گیلری میں موجود عقیدت کی تصویر نکالتے، محبت سے اسے چھوا تھا۔ اب نیند آنا تو مشکل تھا تو ساری رات عقیدت شاہ کے خوبصورت چہرے کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارتے گزری تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ ارمغان کو لیتا حویلی پہنچا تھا، ارمغان کو اس کے کمرے میں چھوڑتا تیز تیز قدم بڑھتا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تھا، جھٹکے سے دروازہ کھولتے زرگام خان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے کی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کمرے کے دروازے سے لے کر کمرے کے چاروں کونوں تک گلاب کی پتیاں قالین کی مانند بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ پر ٹی پنک سلک کی
شیٹ پر گلاب کی پتیوں سے لکھے پاگل خان کے الفاظ دیکھتے زرگام خان نے پوری طرح اونٹ کچلے تھے۔ کمرے کے اطراف میں رکھی رنگ برنگی کینڈل جو کہ ساری رات جلنے کے باعث ختم ہونے کو تھی، انہیں دیکھ زرگام خان نے آگے بڑھتے اپنی ہتھیلی ان پر جماتے بجھایا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ عقیدت کو اس کی روح تک جان گیا تھا۔ جب وہ غصہ ہوتی یا کسی بات کا برا مناتی تو وہ چیختی چلاتی تھی، چیزیں توڑتی، اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی۔ غصہ شدید ہوتا تو لمحے میں کمرے کی حالت بگاڑ دیتی تھی، مگر جب اسے کوئی بات تکلیف دیتی تھی، جب زرگام خان کی کسی بات سے دکھ پہنچتا تھا، تب وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔ ہر چیز ویسی ہی رہتی تھی، کوئی چیز عقیدت کے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹتی تھی، مگر اس کے اندر توڑ پھوڑ جاری رہتی تھی۔ واش روم کا دروازہ بغیر کسی جھجک کے کھولتے وہ اندر داخل ہوا، مگر عقیدت کو وہاں بھی نہ پا کر مایوسی سے پلٹتے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ ساری رات جاگنے کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ نیچے جاتا تو داجی 100 سوال کرتے، گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ اس وقت عقیدت کمرے میں سونے یا فریش ہونے کے لیے ضرور آئی تھی۔ گہری سانس بھرتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے، نظریں بند دروازے پر ٹکائی تھی، انتظار کرتے۔ نہ جانے کس پہر آنکھ لگی تھی کہ دروازے پر ہوتی دستک کو سنتے زرگام خان جھٹکے سے اٹھا تھا۔ آنکھوں کو مسلتے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو شام کے 4 بجتے دیکھ جلدی سے آگے بڑھتے۔ دروازہ کھلا تھا۔ بی بی جی کدھر ہیں تمہاری؟ سامنے کھڑی ملازمہ کی سنے بغیر تیز لہجے میں استفسار کیا۔ بی بی جی تو صبح سے باہر گئی ہوئی ہیں جی، اور کہہ کر گئی تھی کہ آپ آئیں تو کہہ دوں کہ بھول جائیں کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے۔ دوبارہ ان کے سامنے مت آئیے گا، سمجھ لے کہ وہ مر گئی۔ آپ ملازمہ کسی رٹے ہوئے طوطے کی طرح بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ سامنے کھڑے وجود کو عقیدت شاہ کی باتیں بتاتی انگاروں پر گھسیٹ چکی تھی۔ ملازمہ کی پوری بات سنے بغیر پیچھے ہوتے دھاڑ سے دروازہ بند کرتے، قدم کبڈ کی جانب بڑھائے۔ بہت مرنے کا شوق ہے نا؟ یہ شوق بہت اچھے سے پورا کرے گا یہ خان۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جلدی سے فریش ہو کر چینج کرتے وہ آندھی طوفان بنا حویلی سے نکلا تھا۔ صبح سویرے عقیدت کو انون نمبر سے میسج موصول ہوا تھا، جس پر جنگل کے قریب پہاڑی کے پاس ملنے کے لیے بلایا تھا، اور نیچے مرجان خان لکھا تھا۔ میسج ملتے ہی عقیدت نے بہرام شاہ کو انفارم کیا تھا، جس پر بہرام نے بیسمنٹ میں انفارمیشن نکلوا کے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ نمبر مرجان خان کا ہی ہے، اور ذرائع کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ وہ آج کل جنگل کے ارد گرد دیکھا گیا ہے۔ اپنے وہاں پہنچنے کا کہتے بہرام نے عقیدت اور ہدایت کو بھی جلد از جلد اس جگہ پہنچنے کا کہا تھا۔ کل رات وہ پور سجی زرگام خان کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کے انتظار کو مشکل ترین کرتا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار زرگام خان کا نمبر بھی ڈائل کر چکی تھی، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ مصروف تھا، نہیں آ سکتا تھا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ اس کی ذمہ داریوں کو سمجھتی تھی، مگر وجہ بتانے کی زحمت کیے بغیر فون بند کر کے سوالوں سے بچ جانے کی کوشش کرنا، یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ ہزار طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ پھر تنگ آ کر اس نے ہدایت کو کال کر کے زرگام خان کے بارے میں پتہ لگوانے کو کہا، جس پر ہدایت شاہ نے عقیدت کی آواز میں پریشانی محسوس کرتے بنا کوئی مذاق یا طنز کیے فوراً سے زرگام خان کا پتہ لگوایا تھا۔ اپنے آدمیوں کو کہنے کے باوجود وہ خود اس کی تلاش میں نکلا تو ڈیرے کے قریب سے گزرتے ملازم سے پوچھا تو اس نے زرگام اور ارمغان کے اندر ہونے کا بتایا، جس پر ہدایت سر اس بات میں لاتا وہاں سے حویلی واپس آتا۔ راستے میں عقیدت کو زرگام خان کے ڈیرے پر ہونے کا بتا چکا تھا، جس کے بعد وہ خاموشی سے چینج کرتی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار زرگام خان کی لاپرواہی پر بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہے، مگر اس نے آنے کی بجائے اپنی مصروفیت کا بتانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ زرگام خان کے خیال کو چٹکتے ارد گرد نگاہ دوڑاتی وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے جھٹکے سے پلٹی تھی، مگر درختوں کے سوا دور دور تک کوئی زیرو نہیں تھا، مگر پھر بھی خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے عقیدت نے جیکٹ سے اپنا پسٹل نکالا تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے وہ بائیں جانے پلٹی تو اپنے پیچھے دھڑم کی آواز پر لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے عقیدت پلٹتی کہ پیچھے موجود شخص نے اپنے ہاتھ میں تھامے تیز دھار آلے کو پیچھے سے ہاتھ لے جاتے عقیدت کی شہ رگ پر رکھا تھا۔ کون؟ اپنے ڈر پر قابو پاتے سخت لہجے میں استفسار کیا تو پیچھے کھڑے شخص نے کہ دباؤ پر بڑھتے دوسرے ہاتھ سے عقیدت کے ہاتھ میں تھامی پسٹل چپنے کے انداز میں چھینی تھی۔ اپنی گردن سے نکلتی خون کی لکیر کو سینے تک محسوس کر کے عقیدت نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ تمہاری موت! سرد ٹھٹھرا دینے والا لہجہ سنتے عقیدت کو اپنے وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سبز نگینوں سی آنکھوں میں پل میں نمی اتری تھی۔ گردن پر دباؤ محسوس کرتے عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا، مجھ سے دور جانے کا، تو آج میں تمہیں اپنے اندر
انداز میں ہی مار دیتا ہوں، لیکن دور ہونے کی بجائے تمہیں خود سے اس قدر قریب تر کر لوں گا کہ تمہیں اپنا وجود زرگام خان کی خوشبو سے مہکتا محسوس ہوگا۔ سانسیں تو تمہاری ہوگی مگر ان میں خوشبو میری ہوگی۔ جھٹکے سے عقیدت کا رخ اپنی جانب کرتے، چاقو نما آلے کو عقیدت کی تھوڑی تلے رکھ کر چہرہ اوپر کرتے پراسرار لہجے سے کہا، تو عقیدت نے شکوہ کناں نظروں سے زرگام خان کو دیکھا تھا۔ آ گئی یاد بیوی کی؟ نم آنکھیں زرگام خان کی نیلی گہری آنکھوں میں گاڑتے اپنی تھوڑی پر رکھے چاقو کو چٹکتے تپے تپے لہجے میں کہا، تو زرگام خان نے جبڑے بھینچ کر عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک بیوی ہی تو ہے جو کبھی مجھے بھولتی نہیں، ہر وقت حواسوں پر سوار رہتی ہے۔ انگوٹھے کو خون کی لکیر پر پھیرتے سنجیدہ لہجے میں کہتے، عقیدت شاہ کی آنکھوں میں جھانکا تو عقیدت نے ناک سکیڑتے چہرے کا رخ بدلا تھا۔ اسی لیے کل ساری رات بیوی کو بھلائے اسے انتظار کی سولی پر لٹکائے ڈیرے پر مصروف تھے۔ زرگام خان کے کالر کو دونوں مٹھیوں میں دبوچے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا، تو زرگام خان نے اپنا کالر تھامے عقیدت کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے جھٹکے سے کالر سے ہٹا کر گردن کے گر لپیٹتے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کی کمر پر باندھے۔ چھوٹے خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں 1000 بار، مگر تمہارا فون بند جا رہا تھا۔ تم انتظار کی سولی پر لٹکتی رہی تو رات میں نے بھی جاگتی آنکھوں میں گزاری ہے۔ تو اب بتاؤ کس بات کی زیادہ ناراضگی ہے، انتظار کرنے کی یا ہماری گولڈن نائٹ مس ہونے کی؟ جھک کر اپنے تشنہ لب گردن پر دیے کٹ پر رکھتے بوجھل لہجے میں استفار کیا، تو عقیدت شاہ نے بری طرح لب کچلتے نظریں زرگام خان کے نیلے کرتے کے بٹنوں پر ٹکا دی۔ فی الحال میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کوئی جا کے اپنی ناراضگی کی وجہ بتاؤں؟ ہنوز نظریں جھکائے جواب دیا، تو زرگام خان نے سنجیدہ نظروں سے عقیدت کے جھکے سر کو دیکھا۔ کیا خود بھی اتنی ہی خوبصورت سجی تھی جیسے کمرہ سجایا تھا؟ ماتھے اور چہرے پر آ رہے بالوں کو اپنی انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑستے بات بدلتے شوخ لہجے میں سرگوشی کی، تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا۔ جو بھی ہو اب اس بات کا فائدہ، چھوڑو مجھے واپس جانا ہے، نروٹھی لہجے میں کہتے زرگام خان کے بازو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو زرگام خان نے جھٹکا دیتے عقیدت کو خود کے قریب تر کرتے اپنے ہونٹ شدت سے عقیدت کے ماتھے پر سخت کیے، تو اس وقت یہاں لینے کیا آئی تھی؟ مگر اب اگر تم اپنی مرضی سے آ ہی گئی ہو تو جاؤ گی زرگام خان کی مرضی سے ہی، عقیدت کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے سخت لہجے میں کہا، تو یہاں آنے کی بات پر عقیدت نے سٹ پٹا کر زرگام خان کو دیکھا تھا۔ میں اس دن والی جگہ پر جانے کے لیے آئی تھی، فی الحال میں تنہا رہنا چاہتی تھی کچھ وقت کے لیے۔ نظریں زرگام خان کی گہری بولتی آنکھوں میں گاڑے جواب دیتے نظریں اطراف میں گھمائی، کچھ وقت نہیں بہت زیادہ وقت اس تنہائی میں گزارنا ہے، لیکن تنہا نہیں، اپنے تنہائی کے ساتھی کے ساتھ۔ میں اور تم اس تنہائی میں گونجتی ایک دوسرے کی خاموشی سنیں گے، تم میری دھڑکنوں میں گونجتا اپنا نام سننا، میری آنکھوں میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھنا، اور میں تمہاری ہر بہکی بکھری سانس میں اپنی خوشبو شامل کرتا تمہاری روح تک اتر جاؤں گا، تمہارا پور اپنے لمس سے مہکاؤں گا۔ تم پاس ہوتی ہو تو مجھے ویسے ہی دنیا کا ہوش نہیں رہتا، مگر آج سب سے دور اس تنہائی میں تمہاری ذات میں گم ہوتے دنیا بھلا دینا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ یاد رکھنا ہے تو صرف ایک دوسرے کو قربت کے ہر لمحے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس وجود کی گہرائیوں میں اترتے میں تمہاری روح پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج تو موقع بھی ہے، دستور بھی، اور تنہائی بھی، تو تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس تنہائی کا بغیر وقت ضائع کیے فائدہ اٹھا لینا چاہیے؟ ہونٹوں اور انگلیوں کے پوروں سے عقیدت کے چہرے کو چھوتے بوجھل خمار آلود لہجے میں کہتے چٹکے میں جھک کر عقیدت کو اپنی باہوں میں اٹھایا، تو زرگام خان کے طلسمی لمس اور جادوئی الفاظوں کے اثار سے نکلتے عقیدت نے چٹپٹا کر نیچے اترنا چاہا۔ نہیں زرگام، حویلی چلتے ہیں نا، ویسے بھی چھوٹے خان کی طبیعت ٹھیک نہیں، زرگام خان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے منت بھرے لہجے میں کہا، تو زرگام خان نے رکتے سنجیدہ نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہ ہوتا تو ہم دونوں اس وقت یہاں نہیں اس کے پاس ہوتے، مگر اگر وجہ کوئی اور ہے تو تم مجھے سیدھے طریقے سے بتا دو، کیا تم ابھی تک مجھے قبول نہیں کر پائی یا تم کرنا ہی نہیں چاہتی؟ پاٹ لہجے میں کہتا وہ عقیدت کو بوکھلا گیا تھا۔ نہیں، وہ تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسے کھلے میرا مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے، اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے منمنا کر کہا، تو زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے قدم آگے بڑھائے۔ پہلی بات یہ جنگل میرے علاقے میں آتا ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکتا، اور بالفرض کوئی ابھی آ بھی جاتا ہے یا نہ بھی آئے تو تمہیں لگتا ہے کہ زرگام خان اپنی بیوی کے معاملے میں لاپرواہی برت سکتا ہے؟ عقیدت کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتے شدت بھرے لہجے میں کہا، تو عقیدت نے راہ فرار کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر گہری سانس بھرتے سر زرگام خان کے سینے سے ٹکا دیا۔
یہ وہی جگہ تھی جہاں اس دن زرگام اسے لایا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ درختوں کے گول دائروں کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب تھا، جبکہ تالاب کے کنارے ایک کافی پرانا درخت تھا جو بائیں جانب سے تالاب کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اس کی لمبی موٹی شاخیں تالاب کے پانی پر سایہ فگن تھی۔ کچھ لمبی پتلی ٹہنیاں تالاب کے پانی کو چھو رہی تھی۔ تالاب کے ارد گرد رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے، جبکہ پھولوں کے بعد کچی زمین سے کچھ فاصلے پر درخت موجود تھے جو اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ سبز پتوں سے گھنے درخت اندر کی جانب کو جھکے ہوئے تھے اور ہر درخت پر رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے گھونسلے پردوں کے لیے لٹکائے گئے تھے۔ یہ پرسکون جگہ زرگام خان کی فیوریٹ تھی۔ وہ اکثر تنہا وقت گزارنے یہاں آتا تھا، اور جب ارمغان خان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس جگہ کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ زرگام خان نے عقیدت کو نیچے اتارا تو عقیدت نے حیرت سے سامنے دیکھا تھا۔ نظریں ارد گرد گھمائی تو زرگام خان کی حرکت پر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ ارد گرد جو درخت تالاب کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھے ان درختوں کے اطراف میں اب سیاہ رنگ کے درختوں کے سائز کے تمبو نما پردے کر دیے گئے تھے، جس سے چاروں اطراف سے اندر دیکھنا یا داخل ہونا ناممکن تھا، سوائے سامنے موجود ایک زپ سے جسے کھول کر اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ زرگام خان نے نیچے جھکتے اس زپ کو کھولتے عقیدت کا ہاتھ تھامتے اندر قدم رکھے تھے۔ اندر آتے اس زپ کو اندر سے بند کیا تھا، اب اس کا باہر سے کھولنا ناممکن تھا، جبکہ عقیدت آنکھوں میں اشتیاق لیے تالاب کی جانب بڑھی تھی، جس کے پانی میں رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی گولڈن کلر کی ڈیکوریشن پلیٹس میں دیے رکھے ہوئے تھے، جبکہ تالاب کے کنارے پر موجود درخت سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ کیسا لگا؟ میں کل کے دن کو بہت یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر خیر، تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ میرے لیے یادگار ہے، اور رات کل کی ہو یا آج کی، یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، تمہارا میرے پاس ہونا یہ معنی رکھتا ہے۔ عقیدت کی گردن سے بال ہٹاتے اپنی تھوڑی کندھے پر ٹکاتے دونوں ہاتھ عقیدت کے پیٹ پر باندھتے سرگوشی کی تو عقیدت نے گردن ترچھی کرتے زرگام خان کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ لہجے میں اشتیاق لیے استفسار کیا تو زرگام خان نے مسکرا کر سر اس بات میں لایا۔ تمہیں شک ہے کوئی؟ تم مجھے کیا ان شوہروں میں سے سمجھتی ہو جو صرف پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اگر میں اپنی بیوی سے اتنا کچھ ڈیمانڈ کر سکتا ہوں تو کیا میں اس کے لیے یہ سب نہیں کر سکتا؟ بس یہ تمبو میں نے نہیں لگائے، لیکن ان کی وجہ سے کھپا بہت ہوں۔ کہیں سے اتنے زیادہ سائز کے مل نہیں رہے تھے، جو ملتے تھے ان سے نظر آتا تھا، اور اگر مل جاتے تھے تو میرا دل راضی نہیں ہوتا تھا۔ پھر راستے میں کسی کی شادی ہو رہی تھی، تب میری نظر ان پر پڑی، تو پھر ایک دن کے آرڈر پر یہ بلیک کلر میں بنوائے۔ اب تم مجھے پاگل مت سمجھنا، سمجھ بھی سکتی ہو، کیونکہ تمہارے معاملے میں تھوڑا پاگل ہو جاتا ہوں میں۔ بازو سے تھام کر رخ اپنی جانب کرتے کندھے جھکا کر کہا تو عقیدت نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، جبکہ دل زرگام خان کی اتنی محبت و چاہت دیکھتے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ تشکر بھری نظروں سے زرگام خان کو دیکھتے آنکھوں میں نمی اتری تو زرگام خان کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ ماضی میں کبھی جو میں تمہارے قریب چاہے مامی کی قسم توڑنے کے لیے آئی، مگر میرا دل جانتا تھا کہ دونوں ہاتھ زرگام خان کی سینے پر رکھتے نم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے خاموشی سے انہیں اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ مجھے اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ میں تمہیں اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں۔ میں اس وقت سچ میں تمہارا ساتھ چاہتی تھی۔ میں نفس کی کمزور نہیں ہوں، میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمارے رشتے کو مضبوط کر دینا چاہتی تھی کہ تم چاہ کر بھی مجھے چھوڑ نہ سکو، اور یہ بات میں نہ صرف تم سے بلکہ خود سے بھی چھپاتی رہی۔ میں اسے مامی کی قسم کا لبادہ اوڑھتی رہی، ورنہ میرا دل حقیقت جانتا تھا۔ میں نے ماضی میں ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے تم میری جانب متوجہ ہو، چاہے غصے میں ہی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، مگر اب مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہاری اتنی شدتیں اور محبت سنبھال نہیں سکوں گی، میں تمہیں کھو دوں گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے زرگام، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ میرے پاس رہنا، بہت پاس، ہمیشہ، نم لہجے میں اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہہ کر وہ زرگام خان کا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ تبھی زرگام خان نے بنا جواب دیے جھک کر عقیدت کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ دیے جلائیں؟ زرگام خان کے پیچھے ہونے اور خود کو والہانہ نظروں سے دیکھنے پر مدھم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے نظریں اوپر اٹھا کر ڈھلتی شام کو دیکھا۔ شام کو رات میں ڈھلتے دیکھ سرس بات میں لاتے قدم ٹینٹ کی جانب بڑھائے، وہاں سے ماچس کے ڈبے اٹھاتے باہر آ کر عقیدت کا ہاتھ تھامے قدم تالاب میں رکھے
اپنی پیٹ پر زرگام خان کی گہری تپش زدہ نظروں کو محسوس کرتے عقیدت نے بری طرح ہاتھ مسلے تھے۔ وہ تب سے زرگام خان کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیے جلانے میں بھی وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرار ممکن نہیں، مگر آج وہ چاہ کر بھی زرگام خان کی لو دیتی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگا یہ گہرا ہوگا، مگر یہ تو بالکل بھی گہرا۔ کنارے کے قریب پہنچتے معنی خیز خاموشی سے تنگ آتے عقیدت نے نارمل لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتے کہ پیچھے سے آتے زرگام خان نے بازو سے تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے عقیدت کی سانسوں سے اپنی سانسیں سلجھائی تھے۔ عقیدت کے پہنے بلیک لانگ کوٹ کو اتار کر دور اچھالتے، ایک بازو عقیدت کی گردن کے گرد لپیٹتے، دوسرے بازو سے کمر کو جکڑا تھا۔ پوری شدت سے عقیدت کے ہونٹوں پر گرفت جماتے وہ یوں ہی عقیدت کو تھامے عقیدت کو پیچھے کو جھکاتے، زمین پر لٹاتے اس پر جھک گیا تھا، اپنے سینے پر دھڑکتے عقیدت کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پنسائے وہ انہیں نیچے گیلی زمین پر لگا چکا تھا۔ قطرہ قطرہ عقیدت کی ٹھنڈی سانسوں کو خود میں اتارتے وہ ان کی مہک کو اپنی سانسوں میں محسوس کرتا بہکتا جا رہا تھا۔ عقیدت کی بکھری سانسوں کو محسوس کرتے وہ لمحے کے لیے پیچھے ہوتا دوبارہ جھک چکا تھا، جبکہ زرگام خان کی شدت پر عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ I'm sorry روح من، کیونکہ آج رات اس پاگل خان کی جنونی قربت تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ تم پر چاہ کر بھی رحم نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ تمہارے ہجر نے بہت تڑپایا ہے۔ زرگام خان کے وجود کا ذرا ذرا تمہاری ہجر کی آگ میں جھلسا ہے۔ آج اگر یہ قربت نصیب ہوئی ہے تو جان لو کہ برسوں کی تشنگی ایک رات میں نہیں مٹنے والی، اس کے لیے تو بہت سی صدیاں درکار ہیں۔ مگر آج قربت کی پہلی بارش میں زرگام خان پوری طرح بھیگ جانا چاہتا ہے۔ اس تشنگی کو مٹانے کے لیے تمہاری کسی مزاحمت کو خاطر میں نہیں لانے والا۔ عقیدت کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے جھک کر عقیدت کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ٹینٹ میں داخل ہوتے، عقیدت کو نیچے رکھ کے سفید رنگ کے کشنز پر لٹاتے پلٹ کر ٹینٹ کا پردہ گرایا، حیا سے سرخ تمتماتے چہرے کو اوپر اٹھاتے عقیدت نے زرگام خان کو دیکھا جو اپنا کرتا اتارتے سیاہ رنگ کی بنیان کو اتار کر بھی نیچے پھینک چکا تھا۔ عقیدت کی نظریں زرگام خان کے چوڑے مضبوط سینے سے ہوتی سکس پیکس پر آئی تو عقیدت کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ نظریں سرکتے ہوئے پھولے مسلز پر آئی تو گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ نظریں بازوؤں کی تنی رگوں سے ہوتی گردن کی ہڈی سے سرکتی زرگام خان کے مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر آئی تو ان ہونٹوں کا دہکتا لمس یاد کرتے عقیدت کا دل دھک سے رہ گیا۔ نظریں بے ساختہ جھکی تھی کہ تبھی زرگام خان نے عقیدت کے سامنے بیٹھتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا، بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا کندھے سے سرکا چکا تھا۔ زرگام، 1 منٹ پلیز۔ زرگام خان کی ذرا سی قربت پر سانسیں پل میں منتشر ہوئی تھی، تبھی زرگام خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے منمنا کر کہا تو زرگام خان نے خمار آلود نظروں سے عقیدت کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ 1 منٹ بھی نہیں بیگم، بوجھل خمار آلود لہجے میں سرگوشی کرتے وہ عقیدت کو پیچھے کی جانب دھکا دیتے اس پر گھنی گھٹا کی طرح سایہ فگن ہوا تھا۔ زرگام خان کے دیکھتے ہونٹوں کا لمس اپنے چہرے سے سرکتے گردن اور کندھے پر محسوس کرتے عقیدت کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ جان تو تب ہوا ہوئی جب زرگام خان نے شرٹ کو مزید کھسکاتے اپنے لب دل کے مقام پر رکھے تھے۔ زرگام خان کی شدت بھرے لمس سے عقیدت کے ہونٹوں سے نکلتی سسکی زرگام خان کی ہتھیلی کے نیچے دم توڑ چکی تھی۔ زرگام خان کے ہونٹوں کے جان لیوا لمس کو اپنے پیٹ اور بے باک ہاتھوں کے لمس کو اپنے وجود پر گردش کرتے محسوس کرتے عقیدت نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ زرگام خان کے کندھوں پر رکھے تھے۔ زرگام پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ ناخن زرگام خان کے کندھے پر گاڑتے گہری سانسوں کے درمیان دبے دبے لہجے میں چیخ کر پکارا تو زرگام خان نے سر اٹھاتے خمار آلود نظروں سے عقیدت کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے سرکتی خون چھلکاتے رخساروں سے ہوتی گردن پر موجود سرخ نشانوں سے سرکتی دودھیا پیٹ پر موجود اپنی شتوں کے نشان پر آئی تو زرگام خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نظریں عقیدت کے بکھرے سراپر پر گاڑتے اپنا بازو عقیدت کی کمر کے گر لپیٹتے جھٹکے سے اٹھاتے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ تمہیں میری شتوں پر ڈر لگ رہا ہے اور جو میں تمہارے دور جانے کے خیال سے ڈرتا رہا ہوں، تمہارا دل میرے بے باکیوں پر بند ہو رہا ہے جبکہ میرا دل تمہاری دوری پر بند ہوتا رہا ہے، اور یقین مانو تمہارا ڈر میرے ڈر کے آگے بے معنی ہے، اور تمہارا دل میرے لمس پر دھڑک تو سکتا ہے بند نہیں ہو سکتا۔ اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی عقیدت، صرف خاموشی سے مجھے محسوس کرو گی، غمگیر لہجے میں کہتے آخر میں سخت لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ عقیدت کے بالوں میں اڑستے شدت سے
اس کے سرخ پڑتے ہونٹوں پر جھکایا، عقیدت کے ناخنوں کو اپنے پیٹ پر دھنستے محسوس کرتے زرگام خان کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ گزرتی رات میں عقیدت کی بکھری سانسوں اور سسکیوں کے مدھم شور میں زرگام خان کی محبت بھری بے پاک سرگوشیاں شامل ہوتی خاموش فضا میں رقص پیدا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی زرگام خان کی شدتوں میں ہی اضافہ ہی ہوا تھا۔ ایک دوسرے کی قربت میں گم ہوتے وہ ایک دوسرے کی روح تک اتر گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی جنگل کے قریب پہنچے، بس زرگام خان کی جیپ دیکھ ہدایک کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لی۔ مجھے نہیں لگتا اب مرجان آئے گا، بہرام نے اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو ہدایک شاہ نے کندھے اچکائے۔ ہمیں ایک بار دیکھ آنا چاہیے، ہدایک شاہ نے موبائل کی اسکرین پر نظر آتی عقیدت کی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے سر نفی میں ہلایا۔ زرگام ضرور عقیدت کے پیچھے آیا ہوگا، ویسے بھی تم نے بتایا کہ کل رات وہ حویلی نہیں تھا، اور عقیدت پریشان بھی تھی کہ کیا پتہ اپنی بیوی کو منانے کی خاطر آیا ہو۔ تم نے کیوں جا کر ان کی ڈیٹ خراب کرنی ہے؟ بہرام شاہ نے سرسری لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ نے ڈیٹ کے نام پر دانت کچکچائے۔ ڈیٹ پر لے جانے کو اسے یہ جنگل ہی ملا تھا، وہاں کیا درختوں اور جن بھوتوں سے ملوانے لے کر گیا ہے؟ بہرام کی گاڑی ریورس کرنے پر دانت پیس کر کہا تو بہرام شاہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم پلوشا کو ڈیٹ پر لے کر جاؤ تو جنگل میں جانا، کیا پتہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جنگل میں کیوں گیا؟ کندھے اچکاتے جواب دیا۔ میں اسے ایسی منحوس جگہ پر کیوں لاؤں گا جہاں یا تو جانور دیکھنے کو ملیں گے یا چاروں طرف درخت، نہ یہاں دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں تو بندہ اکیلا ہو تو ویسے۔ روانی میں بولتے ایک دم سے زبان کو بریک لگی تھی، ہونٹ سیٹی کی صورت میں واہ ہوئے تھے۔ چہرہ بہرام شاہ کی جانب کرتے حیرت اسے دیکھا تھا، جس پر بہرام شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور سالہ، خاص طور پر جب وہ خرافاتی دماغ کا مالک ہو، اور ہو بھی خان۔ ہدایک شاہ کے کھلے منہ کی جانب دیکھتے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو ہدایک شاہ نے سر پٹا کر سر نفی میں لاتے زیر لب زرگام خان کو سلواتوں سے نوازا تھا۔ صبح نہ جانے کس پہر عقیدت کی آنکھ کھلی تھی، خود پر بوجھ محسوس کرتے عقیدت نے کسمسا کر پیچھے ہونا چاہا تھا کہ تبھی زرگام خان نے اپنا حصار تنگ کرتے عقیدت کو خود میں بھینچا تھا۔ آنکھیں کھولے وہ کچھ دیر تو غائب دماغی سے لیٹی رہی، پھر نظریں اطراف سے ہوتی خود کو گاؤ تکیے کی طرح دبوچ کر لیٹے زرگام خان کو دیکھا، جو چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپائے دونوں ٹانگوں سے عقیدت کی ٹانگوں کو لاک کیے، دونوں ہاتھ عقیدت کے گرد لپیٹے شاید گہری نیند سو رہا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر گزری رات کے خوبصورت مناظر لہرائے تو عقیدت کو اپنے وجود کا سارا خون چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا۔ اپنے وجود سے اٹھتی زرگام خان کی خوشبو کو محسوس کرتے پلکیں بری طرح لرزی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی کہ زرگام خان نے جھٹکا دیتے عقیدت کا رخ اپنے جانب کیا۔ اس اچانک افتاد پر عقیدت نے پھونچا کر اپنے دونوں ہاتھ زرگام خان کے سینے پر رکھے تھے۔ اب وہ دونوں کروٹ کے بل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کوئی صبح اتنی خوبصورت اور روشن بھی ہو سکتی ہے، عقیدت کے چہرے کے نقوش کو محبت سے چھوتے بھاری لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رینگ گئی، مگر زرگام خان کا رویہ یاد آیا تو عقیدت نے جھٹکے سے پیچھے ہوتے خفا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عقیدت کی آنکھوں میں خفگی دیکھتے زرگام خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبایا تھا۔ زرگام خان کی شدت ساتھی کس قدر اس کی نازک جان ہلکان ہوئی تھی۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں اور باہر پھیلتی روشنی کو محسوس کر کے عقیدت نے کئی بار زرگام خان کو روکنے کا بولا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں سنے گا تو اس نے سچ میں نہیں سنی تھی۔ وہ دن چڑھے تک اپنی منمانیاں کرتا رہا تھا۔ زرگام خان کی شدتوں پر کبھی تو عقیدت کی سانسیں رکتی اور کبھی منتشر ہوتی جان لبوں پر آ جاتی۔ زرگام خان کے جنونی روپ کو دیکھتی وہ اپنا آپ اس کے حوالے تو کر چکی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زرگام خان کی بڑھتی جنونیت کو محسوس کرتی وہ لرز اٹھتی، مگر وہ انجان بند تھا، عقیدت کے لمس میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ دل تھا کہ سیراب نہیں ہو رہا تھا، تشنگی تھی کہ ہر لمس پر بڑھتی جا رہی تھی۔ بات مت کرنا مجھ سے، نرم لہجے میں کہتی جھٹکے سے رخ بدلا تو زرگام خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کھسک کر فاصلہ سمیٹا۔ اگر بات نہیں کر سکتا تو پیار کر لوں، کیونکہ تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھ کر اب مجھے تم پر رات سے بھی زیادہ پیار آ رہا ہے۔ ایک بازو لپیٹ کر سر کے نیچے رکھتے، دوسرا عقیدت کی کمر پر رکھتے آگے کو جھک کر سرگوشی کی تو عقیدت نے اپنی کونی زرگام خان کے پیٹ میں ماری۔ ابھی بھی پیار کرنے کی کسر ہے؟ ساری رات تو جن کی طرح چمٹے رہو مجھ سے، ایک پل کے لیے بھی تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا، ایک بار بھی تم نے میری نہیں سنی؟ چہرہ ہنوز دوسری جانب کیے نم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے جھٹکے سے عقیدت کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔
اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے فیس کیسے کرنا تو مجھ سے پوچھ لو۔ جیسے ساری رات تمہیں شرما کر خود میں سمٹنے پر مجبور کیا تھا، ویسے ہی اب تمہیں مجھے فیس کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا، مگر طرز والی بات کر کے مجھے گلٹی فیل کروانے کی ضرورت نہیں۔ میری محبت ایسی ہی ہے، شدت بھری، جنونیت لیے۔ تمہیں صرف ایک رات نہیں، ساری عمر مجھے ایسے ہی برداشت کرنا، اور اگر میں جن کی طرح چمٹا رہا ہوں تو خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو ڈر تھا کہیں تمہیں میرا خون کم ہی نہ پڑ جائے۔ ویمپائرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، سخت لہجے میں کہتے، آخر میں افسوس بھرے لہجے میں کہتے، اپنی گردن، سینے اور بازوؤں پر دانتوں کے گہرے نشانوں کی طرف اشارہ کیا تو عقیدت نے سرخ پڑتے چہرہ جھکایا تھا۔ اب دیکھو میری طرف، میرا چمٹنا یاد ہے مگر اپنے ناخنوں سے میری پیٹھ کھروچنا یاد نہیں۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے اپنی پیٹھ دکھائی، جہاں ناخنوں کے نشانوں کے ساتھ کندھوں سے نیچے پیٹھ تک بنی سرخ لکیریں دیکھتے عقیدت نے بری طرح ہونٹ کچلے تھے۔ وہ تو ایکشن کا ریاکشن تھا، عقیدت کے منمنا کر کہنے پر زرگام خان نے گھور کر اپنے کرتے میں چھپی عقیدت شاہ کو گھورا تھا۔ اب اس ریاکشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے لیے بھی ریڈی ہو جاؤ۔ بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر پن کرتا عقیدت کے گال پر جھکتے ہوئے بولا تو عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اپنے چہرے پر زرگام خان کی ہلکی بیئرڈ کی چبھن محسوس کرتے عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ زرگام سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زرگام خان کو ایک بار پھر رات والے روپ میں واپس آتے دیکھ حلق تر کرتے مدھم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے چہرہ اٹھاتے عقیدت کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں میں جھانکا۔ گزری رات کی قربت کا خمار لیے دونوں کی آنکھیں لمحے کے لیے ملی تو زرگام خان نے جھک کر نرمی سے انہیں چھوا۔ وہ پریشان ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑو، تو میں اس طرح اپنی باہوں کے آثار میں دیکھ کر جو میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ عقیدت کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے غمگین لہجے میں سرگوشی کرتا وہ ایک بار پھر عقیدت کے وجود پر جھکتا چلا گیا تھا، اور رات کی طرح ایک بار پھر ساری مزاحمتیں زرگام خان کی شدتوں کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ اب کمرے میں جا کر سو جانا، جتنی نیند پوری کرنی ہے میرے آنے تک کر لینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم رات نیند نہ پوری ہونے کا شکوہ کرو۔ عقیدت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگاتے معنی خیز لہجے میں کہتے محبت پاش نظروں سے عقیدت کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھا۔ بہت احسان ہے آپ کا کہ آپ مجھے سونے کی اجازت دے رہے ہیں، نروٹھے پن سے کہتے۔ خان حویلی کے گیٹ کو دیکھا تھا۔ اپنی منمانیاں کرنے کے بعد سب سے پہلے ملازم کو فون کرتے حویلی سے گاڑی منگوائی تھی، کیونکہ عقیدت کے چہرے پر پھوٹتی حیا کی لالی اور گزری رات کی کہانی بیان کرتے قربت کے رنگ دیکھ زرگام خان کو ڈر تھا کہ اسے کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے، اور وہ عقیدت کو اس روپ میں بالکل بھی جیپ میں لے جانے کا روادار نہیں تھا۔ گاڑی کے آتے وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ ڈھابے کے قریب پہنچتے زرگام خان نے گاڑی روکتے وہاں سے کھانا لیا تھا۔ عقیدت کی وجہ سے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کھاتے وہ اس کے بعد بے مقصد شہر کی جانب جاتی سڑکوں پر گاڑی گھماتا دوپہر 3 بجے کے قریب عقیدت کو لیے حویلی پہنچا تھا۔ اب وہ جہاں کر بہرام شاہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے اندر جانے کے بجائے وہ گاڑی کو دروازے پر ہی روک چکا تھا۔ صرف سونے کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ رات کے پروگرام سے بھی آگاہ کر رہا ہوں، عقیدت کے پھولے گلابی گالوں کو کھینچتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا تھا جس میں واقعی کسی جن کی آتمائیں آ چکی تھی۔ فی امان اللہ۔ زرگام خان کو اپنے اونٹوں پر جھکتے دیکھ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلتے بلند آواز میں کہا تو زرگام خان نے تیز نظروں سے عقیدت سے آ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا جو منہ کے ڈیزائن بناتی حویلی کے اندر جا چکی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے سوچے پھر سے عقیدت کی جانب گئی تو ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رینگ گئی۔ گردن ترچھی کرتے حویلی کے بند ہوتے گیٹ کو دیکھتے زرگام خان نے گاڑی ریورس کی تھی۔ ابھی وہ شاہ حویلی کی جانب جا ہی رہا تھا کہ رستے میں سامنے سے آتی بہرام کی کار کو دیکھتے سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ زرگام خان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ بہرام نے اس کے قریب کار روکی تھی۔ السلام علیکم، خیریت، تم حویلی کی طرف جا رہے ہو؟ باہر نکل کر زرگام سے بغل گیر ہوتے ہوئے استفار کیا تو زرگام خان نے سلام کا جواب دیتے سر اس بات میں ہلایا۔ ضروری بات کرنی تھی۔ زرگام خان کے سنجیدہ لہجے پر بہرام نے سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلاتے اسے اپنی کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ بہرام شاہ کے سوال پر زرگام خان نے گہری سانس بھرتے نظریں بہرام شاہ کے چہرے پر ٹکائی۔ میں جانتا ہوں کہ سلوہ کی شادی ارمان شاہ سے نہیں ارمغان خان سے طے کیا آپ نے۔ سلوہ سے یہ بات کیوں چھپائی میں نہیں جانتا، مگر میں یہ بات اپنے بھائی سے نہیں چھپا سکتا۔ زرگام خان کے انکشاف کرنے پر بہرام شاہ کی انابی ہونٹوں پر گہرا تبسم بکھر گیا۔ جس دن وہ حویلی گئے تھے ادائی کے جانے کے بعد ارمغان بھی ڈرائنگ روم سے چلا گیا تھا۔
تب بہرام شاہ نے داجی سے ارمغان اور سلویٰ کے لیے بات کی تھی۔ وہ دنیا کی خبر رکھنے والا اپنے سے جڑے رشتوں سے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ وہ دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ارمغان خان کی آنکھوں میں محبت دیکھی تھی میں نے۔ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ ہم پر یقین کر کے اپنے دل کی بات بتائیں گے، مگر چھوٹے تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، زیادہ سمجھدار بن رہے تھے تو اس کی چھوٹی سی سزا اور سرپرائز بھی کہہ سکتے ہو۔ ویسے واقف تو تم بھی تھے چھوٹے خان کے دل کے حال سے۔ دائیں جانب موڑ کاٹتے مسکرا کر کہا تو زرگام خان نے نظریں بہرام شاہ کے چہرے سے ہٹاتے سامنے سڑک پر مرکوز کی۔ وہ بھائی نہیں، میرا بیٹا ہے۔ وہ کب کیا چاہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس بات پر غصہ ہوتا ہے، کس بات پر ناراض، کب تکلیف میں ہوتا ہے، کب خوش، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ ابھی تو وہ اپنے دل کے حال سے واقف نہیں ہوا تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے میں سمجھ گیا تھا۔ میں بھی شاید انتظار میں ہی تھا اور میرا انتظار پورا ہو گیا، اور آج تک میں نے اسے ایسا کوئی سرپرائز نہیں دیا جس کے ملنے تک وہ تکلیف میں رہے، اور سزا دینے کا تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں اسے بتا دوں گا، باقی چاہے تم ساری دنیا کے لیے یہ بات سرپرائز رکھ سکتے ہو۔ زرگام خان کے سنجیدہ لہجے پر بہرام شاہ نے سر ہلایا تھا۔ سزا سے میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں جانتا ہوں، لیکن جو بھی ہو مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، بہرام شاہ کی بات کاٹتے اس بار نرم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ او گاڈ، یہ کیا ہوا ہے زرگام؟ بہرام شاہ کی نظر زرگام خان کی کان کے سرخ لو اور گردن پر موجود نشانوں پر پڑی تو جھٹکے سے گاڑی روکتے حیرت سے استفسار کیا، جبکہ بہرام شاہ کے ایک دم سے پوچھنے پر زرگام خان بری طرح گڑبڑایا تھا۔ کہاں یار، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی ہوگا کچھ۔ اپنے کرتے کے کالر کو ٹھیک کرتے، کان اور گردن پر ہاتھ پھیرتے مسکرا کر کہتے، بات بدلنی چاہیے، مگر بہرام شاہ کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ زرگام خان کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کس قدر سرخ پڑ رہا ہے کان، یہاں تو ایسے جیسے کسی چیز نے کاٹا ہو۔ زرگام خان کا ہاتھ زبردستی کان سے ہٹاتے جائزہ لیتے لہجے میں فکر سموئے کہا تو زرگام خان کو اس وقت بہرام شاہ کی یہ فکر بھی اپنی عزت کی دشمن لگ رہی تھی۔ اس نے تو صرف رات بھر جگایا تھا، مگر اس کی بیوی نے خود کو تنگ کرنے اور جگانے کا بہت بری طرح بدلہ لیا تھا۔ وہ لاکھ بے باک بے شرم سہی اب اپنے سالے کو کیا بتاتا کہ رات اس کی بیوی شوہر کے محبت کرنے پر ویمپائر بنی ہوئی تھی۔ اگر یہی سوال بہرام کی جگہ ہدائی کرتا تو اسے چڑھانے کی خاطر شاید وہ جواب بھی دے دیتا، مگر بہرام شاہ سے وہ چاہے لاکھ فرینک ہو جاتا، وہ اس سے بڑا تھا۔ ایک جھجک تھی جو آڑے آ رہی تھی، جب لڑتا تھا تب حق سمجھ کر لڑ جاتا تھا، مگر اب جو حالات بدلے تھے وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ کل جنگل گیا تھا تو رات وہیں رکنا پڑا، شاید کسی چیز نے کاٹ لیا ہو۔ بہرام شاہ کو بیک سیٹ سے اپنا بیگ اٹھاتے اس میں سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالتے دیکھ کر کہا تو بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ حد ہے لاپرواہی کی، کوئی خطرناک چیز ہوئی، یہ ٹیوب لگا لو، یہ سرخی تو کم ہو، اور ابھی ہاسپٹل پہنچو ادائی کے پاس اور چیک اپ کرواؤ اسے۔ میں نے کام سے نہ جانا ہوتا تو میں خود تمہیں لے جاتا۔ کار زرگام خان کی کار کے پاس روکتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ کوئی بات نہیں، میں خود چلا جاؤں گا، آپ جائیے خیر خیریت سے، کار رکتے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، جبکہ ہدایت شاہ کا سوچتے آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ چلو سالے صاحب کو بھی اپنے حال احوال سے آگاہ کیا جائے۔ گردن پر دائیں جانب موجود نشانوں پر 2 انگلیوں کو پھیرتے بڑبڑا کر کہتے ہاتھ میں تھامی ٹیوب کو دیکھا تو چھن سے اپنی جنگلی بیوی کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ خیر تو آج تمہاری بھی نہیں بیگم، کان کی لو کو چھوتے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کا رخ ہدایت شاہ کے ہاسپٹل کی جانب کیا۔ وہ ابھی وارڈ سے راؤنڈ لگا کر اپنے آفس آیا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ کھولتے نظریں سامنے اپنی رولنگ چیئر پر سکون سے بیٹھے زرگام خان پر گئی، جسے دیکھتے ہدایت شاہ کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ او سالہ صاحب آئے ہیں، ہاتھ میں پکڑی فائل کو ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے دانت پیستے ہوئے کہا تو زرگام خان نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سر پر باندھے، پاؤں کی مدد سے چیئر تھوڑی پیچھے کھسکا کر دونوں ٹانگیں اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھی، جسے دیکھ ہدایت شاہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کہاں وہ صداقت، صفائی اور سلیقہ مند انسان، اور کہاں وہ جوتے سمیت پاؤں اوپر رکھ چکا تھا۔ جوتا اتارو یا پاؤں نیچے کرو، ورنہ دوسری صورت میں مجھے تمہاری ٹانگیں توڑنے میں بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ٹیبل صاف کرتے زرگام خان کو گھورتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا، جس کا اثر لیے بنا زرگام خان نے اپنے پاؤں کو ٹیبل پر جھٹکا تو جوتے کے نیچے خشک ہوتی مٹی جھاڑنے کے باعث ٹیبل پر گری تو ہدایت شاہ نے منہ کھولے خون خوار نظروں سے زرگام خان کو دیکھا تھا، اور پھر دانت پیستے آگے بڑھ کر زرگام کی ٹانگوں پر ٹیبل سے اٹھاتے کرسی کو پیچھے کو دھکا دیتے ایک دم سے ٹانگوں کو چھوڑا تو زرگام خان نے بامشکل خود کو گرنے سے بچاتے گھور کر ہدایت شاہ کو دیکھا، جو اب پھر سے ٹیبل صاف کرنے میں مصروف تھا۔
कमीने साले, बहनोई से ज़्यादा ये 2 टके का टेबल अजीज़ है तुम्हें। अपनी जानिब पीट किए खड़े हदायक शाह को देखते दांत पीसते वक़्त तो हदायक शाह ने गर्दन तिरछी करके इस्तज़ाइया नज़रों से ज़रगाम खान को देखा। बस इससे ही अंदाज़ा लगा लो अपनी अहमियत का। होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए तंजिया कहा तो ज़रगाम खान के माथों के बलों में बेशुमार इजाफा हुआ था, जिसे देख हदायक शाह महफूज होता, टिशू डस्टबिन में फेंकता, वॉशरूम हाथ धोने चला गया। अगर तुम्हारा हो गया तो निकलो, बहुत काम है मुझे, ज़रगाम खान के सर पर खड़े होते संजीदा लहजे में कहा तो ज़रगाम खान ने मुस्कुराते हुए नफ़े में सर हिलाया। काम से पहले इलाज करो मेरा, फ़िलहाल तुम्हारे अलावा किसी पर यकीन नहीं कर सकता, इसीलिए मजबूरी में तुम्हारे पास आया हूँ। चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी तारी किए पाँव झलाते हुए कहा तो हदायक शाह ने ठटक कर एकदम परेशान होते ज़रगाम खान को देखा था। तुम्हारा इलाज मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और तुम्हारा दिमागी मसला है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या दिमाग के हॉस्पिटल में, वहाँ नहीं तो पागल खाने में ज़रूर तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ज़रगाम खान का इस कदर संजीदापन हजम न हुआ तो सर झटकते तेज़ लहजे में कहा तो ज़रगाम खान ने मुठ्ठियाँ भींची सुर्ख आंखों से हदायक शाह को देखा, जो अपनी बहन के शौहर को इतने आराम से पागल खाने भेजने की बात कर रहा था। हालांकि ये मशवरा उसे अपनी बहन को देना चाहिए था। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ये देखो किस कदर ज़ख्मी हूँ मैं, अगर मैं किसी और के पास जाता तो लोग गलत मतलब लेते। तुम तो मेरे साले हो, तुमसे क्या छुपाना, इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। अपने कुर्ते के ऊपरी 2 बटन खोलते कुर्सी आगे खिसकाते कान और गर्दन हदायक शाह के सामने करते हुए कहा तो हदायक शाह इस अचानक अफ्ताद पर पल के लिए भौंकचा रह गया, फिर मुठ्ठियाँ भेजते आंखें बंद करके गहरी सांस लेते सर झटक कर जैसे ही कान और दाएं जानिब गर्दन पर काटने के निशान देखे तो सरस से नज़रों का जाविया बदला था। वो डॉक्टर था, अच्छे से किसी जानवर और इंसान के काटने में फ़र्क को जानता था और वो ये भी जानता था कि किसी भी शख्स की इतनी जुर्रत नहीं थी कि ज़रगाम खान के सामने आंखें उठा सके तो जाके इस तरह करना। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ पीछे होते ज़रगाम खान की कुर्सी को पीछे धकेला था। तुम निकलोगे या मैं निकालूं? हदायक शाह के तपे तपे लहजे पर ज़रगाम खान ने मुंह बसोर कर उसे देखा था। इलाज नहीं करना तो वैसे बता दूं, इस तरह के ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है? कुर्ते के बटन बंद करते लहजे में मासूमियत तारी किए कहा तो हदायक शाह का दिल किया ये टेबल उठाकर ही ज़रगाम खान के सर पर मार दे। अच्छा सुनो, अगर शादी के बाद भी तुमने 24 से 18 घंटे इस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ गुजार कर मेरी बहन को रात रात भर इंतज़ार की सूली पर लटकाना है तो रुखसती भूल जाओ। कुछ याद आने पर ज़रगाम खान ने सर्द लहजे में कहा था, क्योंकि वो नोट कर रहा था कि हदायक शाह जब से आया था हर वक्त हॉस्पिटल में ही पाया जाता था। वो अपने मामले में बहुत लापरवाही बरत रहा था। 18 घंटे तो कभी 20, वो दिन रात हॉस्पिटल को सेट करने और नए आने वाले डॉक्टर्स को यहाँ एडजस्ट करने में मदद कर रहा था। वो सिर्फ यहाँ नहीं, जब बाहर था तब भी वो अपने प्रोफेशन को लेकर इतना ही जुनूनी था कि अपनी ज़ात तक को फरामोश कर जाता था। वो अपनी ज़ात को के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था कि गुजा के घर वालों के लिए, और ज़रगाम खान को अब इस बात पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। क्या सिर्फ हॉस्पिटल में वही एक डॉक्टर है? ये सब डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी उसने उठाई हुई है। रुखसती तो मैं मर कर भी नहीं भूलने वाला। अगर मर भी रहा हुआ तो तुम्हारी बहन को रुखसत करवा कर वहाँ भी साथ लेकर जाऊँगा। और रही बात इंतज़ार करने की, तो उसे देखे बिना तो मेरा लम्हा नहीं गुजरता। गुजा इतने घंटे, उसे तो हर वक्त मैं अपने पास आंखों के सामने रखूँगा। ये देखो, ये रूम मैंने उसके लिए ही सेट करवाया। वो मेरे साथ ही हॉस्पिटल आया करेगी और एक साथ ही हम वापस जाया करेंगे। ज़रगाम खान को जवाब देते आगे बढ़कर अपनी चेयर के पीछे बने दरवाजे को खोलते हुए कहा तो ज़रगाम खान ने कुर्सी घुमाकर पीछे देखा था, जहाँ खूबसूरती से कमरे को सेट किया गया था। दिमाग खिसक गया है क्या, जो खुद तो 24 घंटे यहाँ रहोगे और मेरी बहन को भी यहाँ रखोगे? उठकर दरवाज़ा बंद करते हदायक शाह के सामने खड़े होते दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो हदायक शाह ने कंधे अचकाए, जहाँ हम वहाँ हमारी बेगम। तुम जब जंगल में जानवरों और भूतों के बीच मेरी बहन को ले जा सकते हो तो मैं क्या अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता? मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना? तो बेहतर है तुम भी अपना मुंह बंद रखो। होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए ज़रगाम खान को सुलगाते हुए कहा और आगे बढ़कर ज़रगाम खान से पहले कुर्सी संभाली तो ज़रगाम खान ने घूर कर हदायक शाह को देखा था। पहाड़ में जाओ कमीने इंसान, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कुछ अरसे में मेरी बीवी का यहाँ आना जाना होगा। समझ तो तुम गए होगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरी बीवी के आने से पहले यहाँ मौजूद तमाम मेल अमला रफा दफा हो जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल स्टाफ ही होगा। मर्दों के लिए कोई और इंतज़ाम कर लो। ज़रगाम खान के तहकमाना लहजे पर हदायक शाह दिल ही दिल में अशश कर उठा। चुपके ज़रगाम खान की जुबानी बात पर चेहरा पल में सुर्ख हुआ था, जिस पर दिल में ज़रगाम खान को 200 सलवातों से नवाजा था।
तुम भी कान खोल कर सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारी बीवी के लिए यहाँ हर तरफ फीमेल अमला हायर करूँ तो मेरी मासूम बीवी का क्या होगा? वो तो एक दिन में ही अपना खून जला बैठेगी। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी इस फजूल बात की वजह से मैं अपनी बीवी को इनसिक्योर फील करवाऊंगा? जरगाम खान के तपे तपे चेहरे को देखते कंधे चकाकर कहते, सामने पड़ी फाइल खोली तो जरगाम खान ने कीनातूज नज़रों से हदायक शाह को देखा था। बात तो तुम मेरी मानोगे, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। 1 महीना है तुम तकरीबन, तब तक ये सब हो जाना चाहिए। हदायक शाह की जानिब झुकते जो मानी लहजे में कहते हैं, आंख दबाई तो हदायक शाह का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। मुठियां भेजते लाख रोकने की कोशिश के बावजूद वो जरगाम खान के चेहरे पर दाएं जानिब मुक्का मार चुका था, जिस पर जरगाम खान का दिलकश कहका ऑफिस में गूंजता हदायक शाह का दिल जलाने का काम कर चुका था। सी यू साला साहब। ओह सॉरी फ्यूचर मामू। दरवाजे के करीब जाते पलट कर कहा तो हदायक शाह ने टेबल पर पड़े गिलास को उठाकर जरगाम खान की जानिब फेंका था, मगर वो इससे पहले ही बाहर निकलता दरवाज़ा बंद कर चुका था। गिलास बंद दरवाजे से टकराकर इर्द गिर्द ज़मीन पर बिखरा तो हदायक शाह ने कोफत से बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को देखा था। जरगाम खान ने अरमगान को सलवा शाह से शादी के बारे में बता दिया था, जिस पर वो काफ़ी देर बेयकीनी की कैफियत में रहा था, मगर यकीन आते ही वो खुशी से जरगाम खान से लिपट गया था। जबकि दूसरी जानिब बहराम ने भी शाह हवेली में सलवा और अरमगान की शादी का ऐलान कर दिया था, जिस पर किसी को एतराज़ नहीं था, बल्कि सब खुश थे इस फैसले पर। दिन काफ़ी तेज़ी से गुजर रहे थे, दोनों जानिब ही शादी की तैयारियाँ रूज पर थी, मगर जहाँ वो सब खुश थे वहीं सलवा अरमगान खान का सामना करने का सोचती हलकान हो रही थी। अरमगान खान की बातें याद आती तो दिल करता खुद को कहीं छुपा ले, क्योंकि वो इतना तो जानती थी जो उसने कहा है वो ज़रूर करेगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो बलाश शाह ने कदम बाहर रखे। 6 फुट से निकलता कद, गहरी स्याह रात सी पुरअसरार आंखें, जल से सेट किए गए घने स्याह बाल, अनाबी होंठ जो मूंछों तले सख्ती से भिंचे हुए थे, हल्की बियर्ड जो उसके वजीहा चेहरे को और दिलकश बनाती थी, ब्राउन पैंट कोट के साथ लाइट क्रीम कलर की शर्ट पहने, चेहरे और आंखों में बला की संजीदगी तारी किए वो लापरवाह अपनी ज़ात में गुम किसी मगरूर शहजादे की तरह आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि उस पास टेबल पर बैठे काम करते वर्कर्स उसे देख उठकर सलाम कर रहे थे और पीछे तेज़ कदमों से चलते उसके गार्ड्स बलाश शाह के तेज़ कदमों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी ज़ेर कर देने वाली शख्सियत से बाखूबी वाकिफ़ था। खुद पर उठने वाली हर निगाह को वो बहुत अच्छे से पहचानता था, तभी सख्ती से होंठ भींचे सर के इशारे से सलाम का जवाब देते बिना इर्द गिर्द देखे वो आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम पर लड़कियां उस पर दिल हारती थी। वजह उसकी शानदार पर्सनैलिटी के साथ उसका वो एटीट्यूड भी था जो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता था। कि तभी सिबगा शाह अपने ऑफिस से को वर्कर के साथ बाहर निकली तो आगे बढ़ते बलाश शाह के कदम बेसाख्ता थमे थे। गर्दन तिरछी करते 2 कदम पीछे लेते अपने दाएं जानिब देखा, जहां सिबगा शाह हाथ में फाइल थामे ऑफिस के दरवाजे के बाहर अपने को वर्कर के साथ खड़ी बलाश शाह की जानिब ही देख रही थी। बलाश शाह के देखने पर सिबगा की मुस्कुराहट पल में थमी थी। उस बेरहम शाह का उस दिन का रवैया याद आया तो सख्ती से होंठ भींचते नज़रों का जाविया बदला था, जबकि सिबगा से 2 कदम के फासले पर खड़े असद नामी शख्स ने मुस्कुराकर बलाश शाह को सलाम किया था, जिस पर बलाश शाह ने उसे कहर भरी नज़रों से देखा तो बेचारा सटपटा कर रह गया। मिस सिबगा मेरे ऑफिस में आइए, सख्त तहकमाना लहजे में कहा तो सिबगा ने मुट्ठियां भींची। फाइल पर गिरफ्त सख्त हुई थी। सॉरी सर, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए। मैं आपसे मीटिंग के बाद मिलती हूँ। साफ लफ्ज़ों में इनकार करती वो इर्द गिर्द काम करती स्टाफ को हैरान कर गई थी। सब बलाश शाह के गुस्से से वाकिफ़ थे। बलाश शाह को इनकार करना तो बहुत दूर की बात थी, वो तो काम लेट या गलत करने का गलती से सोच भी नहीं सकते थे। वो जानते थे कि सिबगा बलाश शाह की कज़न है, मगर वो ये भी जानते थे कि ऑफिस आवर्स में वो सिबगा शाह के साथ सारी रिश्तेदारी भुला देता था, उसे भी बाकी वर्कर्स की तरह ही ट्रीट करता था। अपने काम को लेकर वो बहुत प्रोफेशनल टाइप इंसान था। सिबगा ने भी पहले कभी काम में लापरवाही नहीं बरती थी, मगर इसके साफ इनकार ने सबको वाकई हैरान कर दिया था। जबकि सिबगा शाह के इनकार पर बलाश शाह की स्याह आंखों में खून उतरा था। हाथों की मुट्ठियां भींचते सिबगा शाह को देखा जो अपने जूते की नोक को ज़मीन पर मारती सर झुकाए ज़मीन देखने में मसरूफ़ थी, जैसे उससे बढ़कर ज़रूरी काम तो है ही नहीं। मैनेजर मैनेजर बलाश शाह की करख्त गरजदार आवाज़ गूंजी तो सबने दहल कर बलाश शाह के खून छलकाते चेहरे को देखा था, जबकि सिबगा का दिल भी बुरी तरह धड़का था। बेसाख्ता सर उठाए तो नज़रें खुद को कहर भरी नज़रों से देखते बलाश शाह की आंखों से टकराए तो सिबगा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। जी सर। मैनेजर सर पर दौड़ता हुआ आया, बलाश शाह के सामने मुअद्दब अंदाज में खड़ा होता लड़खड़ाते हुए बोला तो बलाश शाह ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था।
آج کے بعد اگر مس صبغہ شاہ نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کی یا انہیں تم میں سے کسی نے اپنی میٹنگ کا حصہ بنایا تو وہ دن تم سب کا یہاں آخری دن ہوگا۔ یہ صرف اس میٹنگ میں ہوگی جس میں بلاش شاہ ہوگا یا میں کہوں گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ اپنے ہاتھ کو مینیجر کے کان کے پاس رکھتے اسے ایک سائڈ پر کرتے صبغہ شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر کہا تو مینیجر نے جھٹ سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ صبغہ نے دانت پیستے بلاش شاہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ غصے میں بنا سوچے سمجھے ساتھ کھڑے لڑکے کا بازو تھام کر ہاتھ سامنے کرتے فائل پٹکنے کے انداز میں رکھتے وہ پڑھ کر جھٹکے سے دروازہ کھولتی اندر غائب ہو گئی تھی، جبکہ صبغہ شاہ کے ہاتھوں سے انجانے میں ہوا 2 سیکنڈ کا یہ عمل بلاش شاہ کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ سارا وقت وہ اپنے آفس میں ہی رہی تھی۔ بلاش شاہ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں وہ فی الحال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، غصہ تھی، ناراض تھی، مگر جھوٹ تو نہیں کہا تھا، اس کی سچ میں میٹنگ تھی۔ گہری سانس لیتے سامنے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ آفس کا آف ٹائم 7 بجے کا تھا اور وہ یہاں مزید بنا کسی کام کے اور نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ وہ میٹنگ سے پہلے ہی اپنے حصے کا کام کر چکی تھی۔ تبھی ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھاتے وہ آفس سے باہر نکلی تھی، مگر باہر نکلتے وہاں کسی کو بھی نہ دیکھ صبغہ شاہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ لنچ ٹائم نہیں تھا، جو سب یہاں نہ ہوتے تو وہ حیران نہیں ہوتی۔ کیا وہ تب سے آفس میں اکیلی تھی؟ سب کہاں گئے تھے؟ آفس کے معطل سناٹے میں گونجتی گھڑیوں کی ٹک ٹک کی آواز سنتے صبغہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تبھی تیز قدموں سے وہ لفٹ کی جانب بڑھی تھی، مگر لفٹ کو کھلتے نہ دیکھ چہرے کی رنگت پل میں زرد ہوئی تھی۔ کیا وہ جان بوجھ کر اسے سزا دینے کے لیے یہاں بند کر گیا تھا؟ بلاش شاہ کے بارے میں سوچتے آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ سیڑھیوں سے جانے کا سوچتی وہ دروازے کی جانب بڑھی تو لاک دیکھ صبغہ کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ بری طرح دروازے کو پیٹتی وہ گارڈز کو بلاتی تھک ہار کر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ چکراتے سر کو تھامتے نظریں اٹھائے تو دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ جھٹکے سے اٹھ کر کوریڈور سے اٹھتی بلاش شاہ کے آفس کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ گہری سانس بھرتے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو نظریں رولنگ چیئر کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بلاش شاہ پر گئی تو صبغہ شاہ کا غصے کے باعث چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو بدتمیز انسان، ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرنے کی؟ بتاؤ مجھے کیا سوچ کر یہ سب کیا تم نے؟ آگے بڑھتے بلاش شاہ کے سامنے موجود ٹیبل پر پڑی چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر زمین پر پٹکتے نم لہجے میں چلا کر کہا، مگر بلاش شاہ کو انوس اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ صبغہ نے آگے بڑھتے جھک کر بلاش شاہ کا کوٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا جس پر بلاش شاہ نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں وا کی تھی۔ آواز نیچے، اگر دوبارہ تمہاری آواز میرے سامنے اونچی ہوئی تو کہیں فٹ نیچے زمین کے گاڑ دوں گا، سرد ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں کہا تو صبغہ کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی جسے بلاش شاہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ لانگ گرے کوٹ جس پر چھوٹے چھوٹے سلور کلر کے دائرے بنے ہوئے تھے، ساتھ بلو جینز پہنے، شہد رنگ اسٹریٹ بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر لائٹ میک اپ اور شہد رنگ آنکھوں میں سرخی لیے وہ ایک پل کے لیے بلاش شاہ کے دل میں تہلکہ مچا چکی تھی، مگر صبغہ شاہ کا انکار اور حرکت یاد آئے تو صبح والا غصہ پھر اٹھ آیا تھا۔ تبھی صبغہ کے دونوں ہاتھ اپنے شکنجے میں لیتے اٹھ کر جھٹکے سے صبغہ کو اپنی سیٹ پر بٹھاتے اس کا منہ دبوچا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے زبان درازی کرنے کی؟ کیا سوچ کر تم نے انکار کیا تھا مجھے؟ ہاں تم یہاں انٹرنشپ پر کام کرنے والی ایک معمولی امپلائی ہو جس کی میری نظر میں کوئی اوقات نہیں، جب چاہے تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں، آئندہ اگر مجھے انکار کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، صبغہ کے چہرے پر جھکتے پھنکارتے ہوئے کہا تو صبغہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچتے خود کو کرسی میں گم کرنے کی کوشش کی۔ اپنے چہرے پر بڑھتی گرفت پر ہونٹوں سے سسکی نکلی تو صبغہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے اپنی نم آنکھیں وا کی۔ میں چاہے یہاں ایک معمولی امپلائی ہوں یا باہر بلاش شاہ کی کزن، مگر ایک حوالہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے اور وہ بلاش شاہ کی منکوحہ ہونے کا ہے، اور آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ بلاش شاہ کی منکوحہ کی کیا اوقات ہے، اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ بلاش شاہ کو ساکت کر چکی تھی۔ آنکھیں صبغہ شاہ کی نم آنکھوں میں گاڑتے وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر آفس کی خاموش فضا میں بلاش شاہ کا کہکا گونجا تھا جس پر صبغہ نے سر اٹھائے حیرت سے بلاش شاہ کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ وہ اسے دونوں بازو سے تھامتے اپنے روبرو کھڑا کر چکا تھا۔ صرف منکوحہ؟ نہ نہ نہ، تمہیں تو اپنی بیوی بھی بنانا ہے اور پھر تمہیں ہر شب انچاہی بیوی اور ایک نہ چاہے وجود کا احساس بھی تو کروانا ہے۔ تب میں تو نہیں، تم خود اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لو گی، میرے ہر عمل سے سنا تو ہوگا، لوگوں سے شاید دیکھا بھی ہو، مرد اپنی ناپسندیدہ بیویوں سے کیسے سلوک روا رکھتے ہیں۔
تم میرے لیے صرف میرے دل بہلانے کا سماں ہو سکتی ہو۔ اپنی پرانی محبت کو بھلانے کے لیے میں تمہارے وجود کی رنگینیوں میں روز کھو تو سکتا ہوں، مگر تمہارا کبھی ہو نہیں سکتا۔ صبغا کے دونوں بازو پشت پر باندھتے جھٹکے سے خود میں بھینچا، جبکہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو صبغا کے چہرے پر پھیرتے سرگوشی نما لہجے میں زہر خند الفاظ صبغا شاہ کے کانوں میں انڈیلتا اسے ساکت کر چکا تھا۔ یہ شہد رنگ جھیل سی آنکھیں، یہ تمہارے خوبصورت گال، یہ ہونٹ اور یہ خوبصورت جسم اب میری ہی تو ملکیت ہے۔ شہادت کی انگلی کو چہرے کے نقوش پر پھیرتا گردن سے ٹریس کرتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے معنی خیز لہجے میں بولتے جھک کر صبغا شاہ کی نم آنکھوں میں جھانکا تو کہیں باغی آنکھوں آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے صبغا کے رخسار پر بہتے گردن میں جذب ہونے لگے۔ اتنے بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والی اتنی جلدی ہار گئی؟ تم تو بلا شاہ کو تسخیر کرنا چاہتی تھی، اس کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنے کے دعوے کرتی تھی۔ تمہارا تو کہنا تھا کہ اس پتھر کو موم کر دو گی، مگر تم تو ابھی سے آنسوؤں کی ندیاں بہانے لگ گئی۔ یہ تو صرف میرے آگ برساتے الفاظ ہیں۔ میری وہ قربت کیسے برداشت کرو گی جس میں تمہارا یہ نازک وجود دن رات جھلسنے والا ہے؟ کچھ آنسو ہماری گولڈن نائٹ کے لیے بھی بچا کر رکھ لو۔ صبغا شاہ کے کپ کپاتے ہونٹوں پر بے باک جسارت کرتے آنکھ دبا کر افسوس بھرے لہجے میں کہا تو صبغا نے ہونٹ بھینچتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے بلا شاہ کی تمسخر اڑاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تب مجھے تم پر یقین تھا بلا شاہ، مجھے یقین تھا کہ تمہاری عزت بن جاؤں گی، تو محبت نہ سہی تم میری عزت کرو گے۔ مجھے لگا تم بھی زرگام ہدایک یا آئی سلالہ جیسے ہوگے جو اتنی دشمنی کے باوجود بھی اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ تم سے تو میری کوئی دشمنی بھی نہیں، تم عزت کر لو گے تو میں تمہیں محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ مگر مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھی، تمہارے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ میں تمہاری عزت ہوں، تمہارے لیے تمہاری انا اہمیت رکھتی جسے میں نے ٹھیس پہنچائی، تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف خود کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے محبت کی ہے، میں انچاہی بیوی ہوں، اور اب اس کی جو بھی تم سزا دو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم عزت بنا کر بے عزت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نظریں بلا شاہ کی شرٹ کے بٹنوں پر ٹکائے اسپاٹ لہجے میں کہتی وہ بلا شاہ کو لاجواب کر گئی تھی، مگر پہلے کبھی اس نے صبغا شاہ کے آگے ہار مانی تھی جو اب مان لیتا؟ ہاں، انا ہی تو تھی جو صبغا شاہ کے دل دھڑکا دینے والے الفاظ کے بعد بھی جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ تقریر اچھی تھی مگر تمہاری قسمت نہیں، ایسا ہی ایک لیکچر میری میٹنگ کے لیے بھی تیار کر دینا، بٹ اس میں ایموشنز نہ ہو، اور اب تمہاری اتنی خوبصورت تقریر پر خراج تو بنتا ہے، تمسخرانہ لہجے میں کہتے آخر میں جھک کر سرگوشی کی، جس پر صبغا نے جھٹکے سے دور ہونا چاہا، مگر بلا شاہ نے سخت نظروں سے صبغا کو گھورتے اسے خود میں بھینچا تھا، دوسرے ہاتھ سے صبغا کے منہ کو دبوچتے چہرہ اپنے چہرے کے حد درجہ قریب کیا کہ صبغا کو بلا شاہ کی دہکتی سانسوں سے اپنی جلد جھلستی محسوس ہوئی۔ اسپاٹ نظروں سے صبغا کو گھورتے سیٹی کی شیپ میں واہ ہوئے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بلا شاہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، تبھی وہ ٹرانس کی کیفیت میں ان پر جھکا تھا۔ بلا شاہ کے لمس میں اس دن سے بھی زیادہ وحشت محسوس کرتے صبغا نے تڑپ کر دور ہونا چاہا، مگر لمحہ بہ لمحہ ہونٹوں پر بڑھتی گرفت پر وہ سختی سے آنکھیں مینچ گئی۔ آفس کی خاموش معنی خیز فضا میں صبغا کی اتل پتل ہوتی سانسوں کا شور رقص برپا کر رہا تھا، جبکہ اپنے سینے پر صبغا کی دھڑکنوں کے شور کو محسوس کرتے بلا شاہ نے اسے سختی سے خود میں بھینچا تھا، جبکہ لمس میں وحشت کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ نرمی سے صبغا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتے وہ کبھی شدت اختیار کرتا اور کبھی بے حد نرمی سے ہونٹوں کی نمی کو چن لیتا۔ اپنے سینے پر صبغا کے مکوں کو محسوس کرتے بلا شاہ خواب سی کیفیت سے جاگا تھا، تبھی جھٹکے سے پیچھے ہوتا، وہ قدم پیچھے لیتا کہ صبغا شاہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس بھرتی، سر بلا شاہ کے سینے پر ٹکا چکی تھی، جبکہ وہ صبغا شاہ کی حرکت پر بے حس و حرکت اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ پہلوں میں گرا ہاتھ بے ساختہ صبغا کی پیٹھ پر گیا تھا۔ نرمی سے پیٹھ سلاتے بلا شاہ نے خمار الگ نظروں سے صبغا شاہ کے بکھرے حلیے کو دیکھا تھا، تبھی صبغا جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ شکوہ کناں سرخ آنکھوں سے بلا شاہ کو دیکھتی وہ اپنے بال ٹھیک کرتی، چہرے کا رخ بدل گئی تھی، جس پر بلا شاہ نے گھور کر صبغا کی پشت کو دیکھا تھا۔ آئندہ مجھے انکار مت کرنا صبغا، ورنہ اس بار تو میں تھا یہاں، اگلی بار کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آئندہ میں نے تمہیں کسی مرد کے ساتھ فری ہوتے دیکھا تو وہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ بلا شاہ کی عزت ہو تم، اور اپنی عزت کا تماشا بنانے کی تمہیں بالکل اجازت نہیں دیتا۔
جس دن تمہاری وجہ سے میری عزت پر انگلی یا سوال اٹھا وہ دن تمہارا میری زندگی میں اور دنیا میں آخری دن ہوگا، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے صبغہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ وہ کٹی پتنگ کی طرح بلاشا کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ ہے آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور بس ایک دو ایپیسوڈز اور رہتی ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ایک لمبا طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے بھی نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ، جب میں انتظار کروں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ مجھے بھی ناولز پسند ہیں، مجھے بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔ اب میرا کیا قصور، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کمپلیٹ نہیں تھا، میں نے تو بس ایسے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا، مجھے تھا کہ کمپلیٹ تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کمپلیٹ ناول ہے۔ جب میں نے پڑھ لیا، جب میں نے 1-2 ایپیسوڈ اس کی ریکارڈ کر لی، اور پہلی والی ایپیسوڈز میں نے 3-3 گھنٹے کی ریکارڈ کی تھی، تو جب میں نے ریکارڈ کر کے دیکھا تو وہ کمپلیٹ نہیں تھا، تو پھر میں کیا کرتی، میں تو اپلوڈ بھی کر چکی تھی، آپ لوگوں نے سن بھی لی تھی ایپیسوڈ، تو بس ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ آئندہ میں ایسا کوئی بھی ناول اپلوڈ نہیں کروں گی جو انکمپلیٹ ہوگا، آئی پرومس، انشاءاللہ کبھی بھی اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اور ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔